اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون۔ یہاں سے یہ سورۃ الانبیاء ہے جو کہ مکی سورت ہے۔ 17واں پارہ شروع ہو رہا ہے، سورۃ الانبیاء ہے۔ سورۃ الانبیاء کا خلاصہ اور ماقبل میں سورہ طٰہٰ سے ربط۔ سورۃ الانبیاء کا سورہ طٰہٰ سے ربط حسب سابق دلائل نقلیہ، یعنی جیسے سورہ طٰہٰ میں اللہ پاک کی توحید پر دلائل نقلیہ بیان ہوئے تھے، اسی طرح سورہ انبیاء میں بھی توحید باری تعالیٰ پر دلائل نقلیہ، اسی طرح سورہ طٰہٰ کے آخر میں یہ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ سے قرب قیامت کا بیان تھا، اور اس صورت کی ابتدا میں بھی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اس سے بھی قرب قیامت کا بیان ہے۔ تو یہ دو ربط بیان ہوئے۔ سورہ انبیاء کا خلاصہ، اس میں 5 باتیں ہیں۔ نمبر 1، دعوی سورت حصر علم الغیب فی ذات اللہ۔ نمبر 2، 3 دلائل عقلیہ۔ نمبر 3، 1 دلیل نقلی اجمالی۔ نمبر 4، 10 دلائل نقلیہ تفصیلیہ۔ اور نمبر 5، 1 دلیل وحی۔ تو یہ 5 باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ اس صورت میں زجرات ہے، شکوے ہیں، ازالہ شبہات ہے اور تخویفات ہے۔ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، یہاں سے زجر ہے، یہاں سے فرماتے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، قریب ہوتا جا رہا ہے لوگوں کے لیے ان کا حساب، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں۔ اقترب للناس میں لام یہ عہد کے لیے ہے، اور حسابهم ای وقت حسابهم، یعنی حساب کا وقت مراد ہے۔ وهم فی غفلۃ یہ اس کے لیے خبر اول ہے، اور معرضون یہ اس کے لیے خبر ثانی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ قریب ہوتا جا رہا ہے لوگوں کے لیے ان کا حساب، وهم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کرنے والے ہیں۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعوت الی الذکر اور انبیاء کا آفاقی اور انفسی مصائب میں بامداد الہی نجات پانا۔ آگے فرماتے ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، تشریح غفلت ہے، اور شبہات بمتعلق رسول
و متعلق قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، رسول سے متعلق اور قرآن سے متعلق شبہات بھی ہیں۔ فرماتے ہیں ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، فرماتے ہیں کہ ما یاتیہم من ذکر، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت، محدث ان کے رب کی طرف سے تازہ تازہ، محدث کے دو معنی ہو سکتے ہیں، تازہ یا پھر حسب حال، تازہ یا حسب حال، تو نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے تازہ یا حسب حال، الا استمعوہ، مگر سنتے ہیں اس کو، وہم یلعبون، اس حال میں کہ وہ ہنسی کرتے ہیں اس سے، استہزاء کرتے ہیں اس کا، یعنی اللہ پاک کی طرف سے کوئی بھی نصیحت جب آتی ہے تو یہ کافر اس نصیحت کو سنتے ہیں لیکن استہزاءً، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کا استہزاء کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں لاہیۃ قلوبہم واسروا النجوى الذین ظلموا، یہاں سے حال ثانی ہے، اور فرماتے ہیں لاہیۃ قلوبہم، غافل ہیں ان کے دل، واسروا النجوى، شکوہ سرگوشی کرتے ہیں یہ ظالم، غافل ہیں ان کے دل، واسروا النجوى الذین ظلموا، اور پوشیدہ سرگوشی کرتے ہیں الذین ظلموا، یہ ظالم لوگ، یعنی دین کا مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں اور پوشیدہ مشورے کرتے ہیں آپس میں اس کے لیے۔ تو فرماتے ہیں هل هذا الا بشر مثلکم، کیا کہتے ہیں؟ تشریح نجوا، یہاں سے تشریح نجوا، سرگوشی کیا ہے؟ سرگوشی کس چیز سے متعلق ہے؟ هل هذا الا بشر مثلکم، شبہ اول متعلق برسول، شبہ اول ہے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور افتأتون السحر، شبہ ثانی ہے متعلق قرآن، شبہ ثانی متعلق قرآن۔ تو جیسے عنوان عرض ہوا کہ شبہات ہے رسول اور قرآن سے متعلق، تو یہ هل هذا الا بشر مثلکم سے تشریح نجوا بھی ہے، کیا سرگوشی کرتے ہیں آپس میں، کیا کہتے ہیں یہ کافر؟ یہ کہتے ہیں هل هذا الا بشر مثلکم، کہ نہیں یہ مگر آدمی تم جیسا، یہ تو تم جیسا ہی ہے کہ بھئی جس طرح ہم کھاتے پیتے ہیں یہ بھی کھاتے پیتے ہیں، چلتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، تو یہ تو عام آدمی ہوئے ہماری طرح۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، پھر کیوں پھنستے ہو تم اس کے جادو میں حالانکہ تم دیکھتے بھالتے ہو؟ افتأتون ای افتتبعون السحر، پھر تم کیوں پھنستے ہو، کیوں اتباع کرتے ہو اس کے جادو کی؟ وانتم تبصرون، حالانکہ تم دیکھتے بھالتے ہو، دیکھ رہے ہو۔ تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ جمع ہونا، یہ خفیتاً مشورہ، آپس میں خفیہ میٹنگ، کیونکہ عام طور پر جو دشمن ہوتا ہے جب وہ منصوبہ بناتا ہے تو وہ اس منصوبے کو ہر ایک کے سامنے افشا نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کو صیغہ راز میں رکھتا ہے تاکہ منصوبہ کامیاب ہو جائے۔ تو یہ لوگ بھی کیا کرتے تھے؟ جو منصوبہ بناتے تھے، آپس میں مشورے کرتے تھے، وہ خفیہ کرتے تھے، اور لوگوں کو اکسانے کے لیے، لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے کیا کہتے تھے؟ افتأتون السحر، یعنی قرآن کریم کو سحر اور جادو کہتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے متعلق تو یہ شبہات پھیلاتے تھے کہ یہ ہماری طرح بشر ہے، انسان ہے، اور ہماری طرح ہی کھاتے پیتے بولتے ہیں، بشری تقاضے ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو یہ تو ایک عام انسان ہے۔ اور قرآن کے متعلق کیا شبہ پیدا کرتے تھے کہ یہ جادو ہے، چونکہ قرآن معجز کتاب ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ اس سے سب عاجز آ گئے، عرب جیسے فصیح اور بلیغ لوگ ایک آیت کا ایک حرف کا بھی مقابلہ نہیں کر سکے، تو منسوب کرنے لگے اس کو سحر کی طرف، کہنے لگے افتأتون السحر وانتم تبصرون،
پھر کیوں پھنستے ہو اس کے جادو میں حالانکہ تم دیکھتے بھالتے ہو. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم. قال ربی ای قال الرسول ربی، پیغمبر نے فرمایا ربی یعلم القول فی السماء والارض، جواب شکوہ اور دعوی صورت. یہاں سے جواب شکوہ ہے اور دعوی صورت ہے. قال ای قال الرسول، پیغمبر نے کہا کہ ربی یعلم القول فی السماء والارض، میرا رب خوب جانتا ہے ہر بات کو، خواہ آسمان میں ہو یا زمین میں. اللہ پاک تمام باتوں کو جانتا ہے، تو جب اللہ پاک خوب جانتا ہے ہر بات کو تو تمہاری ان باتوں کو بھی جانتا ہے. تم جو سرگوشیاں کرتے ہو، منصوبہ سازیاں کرتے ہو، اس کو بھی اللہ پاک جانتا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہاں سے اب تعمیم ہے بالکل کہ وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. بل قالوا اضغاث احلام، شبہ ثالث، یہاں سے تیسرا شبہ ہے. فرماتے ہیں بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ یوں کہا کہ یہ پریشان کن خیالات ہے. اب قرآن کریم تو معجز کتاب ہے، جب اس کے سامنے عاجز آ گئے تو دوسرا شبہ پیدا کیا کہ یہ جادو ہے، اس کو سحر قرار دیا. پھر اس کے بعد کیا شبہ پیدا کیا کہ اضغاث و احلام نہیں، یہ پریشان کن خیالات ہے. بس ایک انسان پریشان ہوتا ہے، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، تو یہ منتشر قسم کے خیالات ہیں. یہ قرآن کریم جو ہے وہ کہا کہ یہ خیالات ہے پریشان کن. بل قالوا اضغاث و احلام بل افتراہ، شبہ رابع، چوتھا شبہ. بلکہ پھر کیا کہا بل افتراہ نہیں، بلکہ یہ اس کو گڑھ کر لایا ہے اپنی طرف سے. چوتھا شبہ کیا قرآن کے متعلق ایک شبہ پھر یہ پیدا کیا کہ نہیں، یہ اس کو بل افتراہ ہو کہ یہ اس نے خود گڑھ لیا ہے، اپنی طرف سے بنا لیا ہے. یہ قرآن یہ اللہ پاک کی طرف سے نازل کردہ کتاب نہیں ہے. بل ہوا شاعر، شبہ خامس، پانچواں شبہ پھر کیا پیدا کیا کہ یہ کیا ہے بل ہوا شاعر، بلکہ یہ شاعر ہے. بلکہ یہ کیا ہے بل ہوا شاعر، بلکہ یہ شاعر ہے. چھوٹا والا تکیہ دے دو. فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ کَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، فرماتے ہیں پس چاہیے کہ لے آئے ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی، کما ارسل الاولون، کوئی ایسی نشانی کے ساتھ جیسے پہلے لوگ بھیجے گئے تھے. کما ارسل الاولون ای کما ارسل بہ الاولون، تو پس چاہیے. اب یہ شبہات پیدا کیے سارے انہوں نے، تو یہاں 5 شبہات بیان ہوئے. اب آگے ان شبہات کے جوابات آئیں گے. 4 شبہات کے جوابات آگے آئیں گے وما ارسلنا سے. تو فرماتے فلیاتنا بآیۃ، پس چاہیے کہ لے آئے ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی، کما ارسل الاولون، کہ جیسے پہلے لوگ بھیجے گئے تھے ان نشانیوں کے ساتھ. ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، جواب شکوہ. اللہ پاک فرماتے ہیں نہ ایمان لائے ان سے پہلے کوئی بستی والے، یعنی ایمان نہیں لائی ان سے پہلے بھی کوئی بستی، ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہیں لائی. اہلکناہا، جن کو ہم نے ہلاک کیا. تو باوجود فرمائشی معجزات کے ایمان نہیں لائی ان سے پہلے کوئی بستی، باوجود فرمائشی معجزات کے. پہلے اقوام اپنے انبیاء سے بھی معجزات طلب کرتے تھے، اور ان کی فرمائش پر اللہ پاک نے کئی معجزے ظاہر بھی فرمائے. کئی پیغمبروں کی امتوں نے یعنی معجزے طلب کیے، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے یعنی فرمائش کی تھی کہ کوئی اونٹنی ہو اس پہاڑی سے نکل آئے. اللہ پاک نے اس فرمائشی معجزے کو پورا فرما دیا. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم مطالبات کرتی تھی. دیگر انبیاء کی قوم نے فرمائشی معجزے طلب کیے، لیکن اللہ پاک نے ان کے جب فرمائش کو پورا کیا اور اس کے بعد بھی ایمان نہیں لائے تو پھر عذاب کی لپیٹ میں آ گئے. اور حضور علیہ السلام کی امت نے بھی، یہ جو مشرکین مکہ تھے، انہوں نے بھی فرمائشی معجزے طلب کیے، معجزات کی فرمائش کی، لیکن ان کے فرمائش کو پورا نہیں کیا گیا. اس کی وجہ بھی مفسرین نے علماء نے یہ لکھی ہے
یعنی طرح طرح کی یعنی فرمائشیں کی نا، قرآن کریم میں آتی بھی ہے، ہم فرشتوں کو چلتا پھرتا دیکھ لے، قرآن کو اترتا ہوا دیکھ لے، اور دوسرے قسم کے. اگر اللہ پاک ان کے فرمائش کو پورا فرما دیتے اور پھر بھی یعنی بعض مرتبہ پورا نہیں کیا، پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے تو اللہ پاک عذاب بھیج دیتے. تو یہ حکمت تھی اس میں. تو فرماتے ہیں کہ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، جواب شکوہ ہے، نہ ایمان لائے ان سے پہلے کوئی بستی جن کو ہم نے ہلاک کیا. افہم یؤمنون، تو کیا ایمان لے آئیں گے یہ لوگ. وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم. اب یہاں سے 4 شبہات کے جوابات ہیں، 4 شبہات کے جوابات ہیں. تو وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، جواب شبہ اول. شبہ اول کا جواب، شبہ اول کیا تھا؟ پیچھے گزرا نا، هل هذا الا بشر مثلکم. شبہ اول متعلق برسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیچھے بھی گزرا نا کہ پہلا شبہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے متعلق کیا کہ یہ تو نہیں ہے مگر تم جیسا بشر، تم جیسا آدمی ہے. ان کو حضور علیہ السلام کی بشریت پر تعجب اور اعتراض تھا. تو اس شبہ کا جواب اللہ پاک یہاں سے دے رہے ہیں، وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، جواب شبہ اول. تو اللہ پاک اس شبہ کا جواب دے رہے ہیں کہ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے مگر کون؟ رجالا، مرد کو. نوحی الیہم کہ وحی بھیجتے تھے ہم ان کے پاس. یعنی آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء ہیں وہ بھی سب کے سب کیا تھے؟ مرد تھے، اور عام لوگوں جیسے ہی تھے، بشر تھے. کیا تھے؟ نوع بشر سے تعلق رکھتے تھے، منصب نبوت پر فائز تھے. لیکن تو یہ پہلا شبہ جو ان کا تھا کہ نبی بشر نہیں ہوتا یا نہیں ہو سکتا، اس کا اللہ پاک نے جواب دیا کہ اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں وہ سب کے سب کیا تھے؟ وہ بھی بشر تھے اور تم جیسے ہی انسان تھے. البتہ نوحی الیہم فرق کیا تھا کہ ہم ان کے پاس وحی بھیجتے تھے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سو پوچھ لو اہل الذکر، علم والوں سے، اہل کتاب سے. کس سے؟ اہل کتاب سے، اہل علم سے. ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے اس بات کو. وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما كانوا خالدین. آگے فرماتے ہیں یہاں سے شبہ ثانی کا جواب ہے کہ یہ شبہ انہوں نے کیا کہ نبی جو ہے وہ فرشتہ ہونا چاہیے. نبی کیا ہونا چاہیے؟ فرشتہ. تو اللہ پاک نے فرمایا ایک اور شبہ کا جواب کہ نبی تو فرشتہ ہونا چاہیے. وہ کہا کہ وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما كانوا خالدین، اور نہیں بنائے تھے ہم نے ان کے ایسے جسم کہ لا یأکلون الطعام، کہ جو نہ کھاتے ہوں، وما كانوا خالدین، اور نہ تھے وہ ہمیشہ رہنے والے. یعنی جتنے انبیاء بھیجے اللہ پاک فرماتے ہم نے وہ لوازمات بشریہ سے مبرہ نہیں تھے، لوازمات بشریہ سے خالی نہیں تھے. ان کے ساتھ بشری لوازمات لگے ہوئے تھے، جیسے ایک عام انسان کے ساتھ ہوتا ہے، کھانے کا تقاضا ہے، پینے کا تقاضا ہے، اور اسی طریقے سے انسان نکاح کرتا ہے، اولاد کا سلسلہ ہوتا ہے، دوسرے دنیاوی مشاغل ہوتے ہیں. تو وہ ان انبیاء کے ساتھ بھی تھے. فرق یہ تھا کہ وہ منصب نبوت پر فائز تھے، باقی بشر ہونے میں تو وہ کیا تھے؟ عام انسانوں جیسے ہی تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیان القرآن میں کہ جیسے یہ کھانا ہے یا پینا ہے تو یہ جو ہے کمال کے منافی بات نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور نہ کھانا یا نہ پینا یہ کمال کی بات نہیں ہے. یعنی یہ کوئی نہیں اس کو کمال سمجھ سکتا کہ میں بغیر کھائے پیے ہوں یا اتنا عرصے سے نہیں کھایا یا نہیں پیا. تو یاد رکھیں کہ اس میں کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ انبیاء جتنے گزرے ہیں اللہ پاک نے فرمایا وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما كانوا خالدین. ہم نے ان کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ نہ کچھ کھاتے ہوں نہ پیتے ہوں، اور نہ ایسے تھے کہ ہمیشہ رہنے والے ہوں. تو اس طرح کا دعویٰ کرنا، اس کو کمال سمجھنا کہ میں کچھ نہیں کھاتا ہوں یا میں کچھ نہیں پیتا ہوں،
یا میں نہیں سوتا ہوں، یا اتنا عرصے سے نہیں سویا، جیسے بعض یہ بھی دعوے کرتے ہیں نا اتنے سال ہو گئے میں سویا نہیں ہوں، آرام نہیں کیا، یعنی اپنا ایک کمال ظاہر کرنا۔ بھئی یہ تقاضے تو انبیاء کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں، انبیاء بھی آرام فرماتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، اور آج کا انسان اٹھ کر اس پر دعویٰ کر رہا ہے، اس کو اپنے کمال سمجھ رہا ہے، کمال قرار دے رہا ہے کہ میں کچھ کھائے پیے بغیر زندہ ہوں، یا میں اتنے عرصے سے سویا نہیں ہوں، تو یاد رکھے یہ کمال کی بات نہیں۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ نہ کھانا نہ پینا یہ کمال میں داخل نہیں ہے۔ ثم صدق، آگے فرماتے ہیں وما كانوا خالدین، وما كانوا خالدین، ازالہ شبہ ثالث، اور اسی طریقے سے کہ وہ نہ تھے ہمیشہ رہنے والے، یعنی اس دنیا میں، تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کی وفات اور آپ علیہ السلام کا دنیا سے پردہ فرمانا، رحلت فرمانا، یہ بھی کمال نبوت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء آئے ہیں سب اپنے وقت مقرر پر دنیا سے تشریف لے گئے، اور اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے وقت مقررہ پر دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے۔ تو دنیا سے جانا، وفات پانا، یہ منصب نبوت کے منافی نہیں ہے۔ ثم صدقناہم الوعدہ، ازالہ شبہ رابع اور تسلی رسول۔ فرماتے ہیں ثم صدقناہم الوعدہ فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین۔ چوتھا شبہ کیا تھا؟ نتربص بہ ریب المنون۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ثم صدقناہم الوعدہ، پھر سچا کر دیا ہم نے ان سے اپنا وعدہ۔ تو فانجیناہم، تشریح وعدہ، کون سا وعدہ؟ کیا وعدہ؟ فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین۔ وہ فرماتے ہیں کہ سو نجات دی ہم نے ان کو اور جن کو ہم نے چاہا، واہلکنا المسرفین، اور ہلاک کر دیا ہم نے حد سے نکلنے والوں کو، حد سے نکلنے والوں کو ہم نے کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ آگے فرماتے ہیں لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ترغیب الی القرآن، یہاں سے ترغیب الی القرآن ہے۔ فرماتے ہیں لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، بلا شبہ ہم نے اتاری ہے تمہاری طرف ایسی کتاب، کتاباً یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے یہاں، یعنی عظیم الشان کتاب، عام کتاب نہیں، کتاباً عظیم الشان کتاب، فیہ ذکرکم، جس میں نصیحت ہے تمہارے لیے، افلا تعقلون، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ یہاں فرماتے ہیں کہ وَكَمْ قَسَمْنَا، تخویف دنیاوی، تخویف دنیاوی ہے، اور یہاں پر تفصیل اہلاک ہے۔ اب ربط اس کا کیا ہے ما قبل سے؟ کہ یہاں تفصیل اہلاک فرمانے وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، کہ بہت ساری بستیاں، اوپر آئے نا وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، تو اب تفصیل اہلاک یہاں پر ہے۔ فرماتے ہیں وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، اور یہ تخویف دنیاوی بھی ہے، بہت سی بستیاں ہم نے پیس ڈالی، كَانَتْ ظَالِمَةً سبب عذاب، کیوں؟ جو کہ ظالم تھی، بوجہ ان کے ظلم کے۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، غنائے باری تعالی، غنائے باری تعالی، اور فرماتے ہیں وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور پیدا کر دیا ہم نے ان کے بعد دوسری قوم کو۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، کیفیت عذاب، کس کیفیت سے عذاب کیا تھا؟ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، سو جب انہوں نے دیکھا ہمارے عذاب کو، تو اذا ہم منہا یرکضون، وہ اس بستی سے بھاگنے لگے۔ جب دیکھا انہوں نے ہمارے عذاب کو، کیفیت عذاب ہے، تو وہ اس بستی سے بھاگنے لگے۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے، تو وہ ایڑ لگانے لگے، منہا یرکضون، تو وہ ایڑ لگانے لگے، جیسے انسان یعنی سواری پر سوار ہو کر ایڑ لگاتا ہے نا،
بھاگنے کے لیے، تو وہ ایڑ لگانے لگے، بھاگنے لگے. اذا هم منها يركضون. منہا کی ضمیر یا تو لوٹ رہی ہے اذا هم منها، یا تو اس بستی سے بھاگنے لگے، قریہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یا عقوبت کی طرف لوٹ رہی ہے. یعنی یا تو اس بستی سے بھاگنے لگے یا اس سزا سے بھاگنے لگے. لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. فرماتے ہیں لا تركضوا وارجعوا، تو ان سے کیا کہا گیا؟ لا تركضوا، مت بھاگو، وارجعوا الى ما اترفتم فيه، اور لوٹ جاؤ اس ساز و سامان کی طرف. ما اترفتم یعنی سامان عیش کی طرف، اس ساز و سامان کی طرف، فيه جس میں تم عیش دیے گئے تھے، جو تمہیں دیا گیا تھا. ومساکنکم، اور لوٹ آؤ اپنے گھروں کی طرف. لعلکم تسألون، شاید کہ تمہیں پوچھا جائے، شاید کہ تم سے پوچھا جائے. یعنی کیا کہ کیا گزری تم پر، شاید کہ تم سے پوچھا جائے. یعنی نہ سامان رہا، نہ مکان رہا، نہ کسی ہمدرد کا نام و نشان رہا. قولوا یا ویلنا انا کننا ظالمین، اقرار جرم. تو کیا کہا؟ کہنے لگے یا ویلنا انا کننا ظالمین، ہائے ہماری کم بختی، ہائے ہماری بربادی. انا کننا ظالمین، بے شک ہم ظالم تھے. فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین. فرماتے ہیں فما زالت تلک دعواہم، بس ہمیشہ رہی یہی ان کی پکار، ہمیشہ رہی تلک دعواہم، ان کی پکار یا شور و غل ان کا. دوسرا معنی کیا ہے استاد صاحب نے، شور و غل ان کا. تو فما زالت تلک دعواہم، پس ہمیشہ رہی یہی ان کی پکار کہ حتی جعلناہم حصیدا خامدین. اللہ پاک فرماتے ہیں یہاں تک کہ کر دیا ہم نے ان کو کٹے ہوئے، بجھے پڑے ہوئے. حصیداً ای محسوداً، حصیداً ای محسوداً یعنی ایسا نیست و نابود کر دیا جیسے کہ کیتی کٹ جاتی ہے اور جس طرح آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اس طرح کر دیا کہ کٹے ہوئے اور بجھے ہوئے پڑے ہیں. حصیداً کٹے ہوئے، خامدین بجھے ہوئے. تو کٹے ہوئے کا تعلق یعنی محسوداً جس طرح کیتی ہوتی ہے نا، کہ کھیتی کو کاٹ لیا جاتا ہے تو اس طرح بکھری ہوئی پڑی ہوئی ہوتی ہے، اور خامدین آگ جیسے بجھ جائے تو نیچے صرف راکھ رہ جاتی ہے، اس طرح رہ گئے. حصیداً کٹے ہوئے، خامدین بجھے ہوئے. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین. رسالت کے بعد اس کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ رسالت کے بعد اب توحید کا بیان، رسالت کے بعد اب توحید کا بیان. اور یہاں سے دلائل عقلیہ بھی ہے. دلیل عقلی نمبر 1 توحید پر، دلیل عقلی نمبر 1 بھی ہے. فرماتے ہیں تو دلیل عقلی نمبر 1 برائے توحید، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین. فرماتے ہیں کہ نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو، وما بینہما اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، لاعبین بیکار. ہم نے پیدا نہیں کیا آسمان کو اور زمین کو، اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے ہم نے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسائل السلوک میں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے کسی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے. لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین. فرماتے ہیں لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم چاہتے کہ بنا لے کچھ مشغلہ، تو لاتخذناہ من لدنا تو ہم بنا لیتے اس کو خاص اپنے پاس کی چیز سے. انا کننا فاعلین، اگر ہم ہوتے یہ کرنے والے، یعنی تو ہم خاص اپنے پاس کی چیز کو مشغلہ بناتے ہیں. مثلا اپنی صفات کمال کے مشاہدے کو، کیونکہ مشغلے کو شاغل کی شان سے مناسبت ہونی چاہیے، بیان القرآن کے حوالے سے ہیں. تو فرماتے ہیں بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاہق. من لدنا جو ہے نا، من لدنا ان کننا فاعلین. لہون کے تو 2 معنی ہیں. لہون کا ایک معنی کیا اگر ہم چاہتے بنا لیں کچھ مشغلہ،
یا ایک معنی اس کا کیا ہے تماشا، یا ایک معنی اس کا کیا ہے کھلونا. تو فرماتے لاتخذناہ، ہم بنا لیتے اس کو من لدنا، اپنے پاس کی چیز سے، من لدنا اپنی طرف سے، یعنی اپنی صفات کمال کو ظاہر کر کے، اپنی صفات کمال کو ظاہر کر کے، جیسے بیان القرآن کے حوالے سے بھی ذکر ہوا نا، یعنی مثلا اپنی صفات کمال کے مشاہدے کو، کیونکہ مشغلے کو شاغل کی شان سے کیا ہونی چاہیے؟ مناسبت ہونی چاہیے. آگے فرماتے بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاہق. فرماتے ہیں بلکہ ہم پھینک مارتے ہیں سچ کو جھوٹ پر، ہم پھینک مارتے ہیں بالحق علی الباطل، حق کو باطل پر، سچ کو جھوٹ پر، فیدمغه پس وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، سو وہ اس کا کیا کر دیتا ہے؟ بھیجا نکال دیتا ہے. فاذا هو زاہق تو وہ اس وقت پس اسی وقت فنا ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ فنا ہو جاتا ہے، باطل جھوٹ مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ زجر ہے، اور فرماتے ہیں تمہارے لیے خرابی ہے ان باتوں سے مما تصفون جن کو تم گھڑتے ہو. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ دلیل عقلی نمبر 2 برائے توحید. فرماتے ہیں وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. فرماتے ہیں اور جو کچھ اس کے نزدیک ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے مقرب ہے، تو لا يستكبرون عن عبادته وہ سرکشی نہیں کرتے اس کی عبادت سے، ولا يستحسرون اور نہ وہ تھکتے ہیں. آگے فرماتے ہیں یسبحون اللیل والنہار لا یفترون. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون مشاغل ملائکہ، ملائکہ کی کیا مشغولیات مصروفیات ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ تسبیح کرتے رہتے ہیں رات اور دن، یعنی اللہ پاک کی. لا یفترون اور وہ اس سے سستی نہیں کرتے، تھکتے نہیں ہیں. ام اتخذوا آلہۃ من الارض هم ینشرون زجر ہے، یہاں سے زجر ہے. فرماتے ہیں ام اتخذوا آلہۃ من الارض هم ینشرون، کیا بنا رکھے ہیں انہوں نے اور معبود زمین میں سے، ہم ینشرون جو کسی کو زندہ کرتے ہوں. یعنی کیا انہوں نے، یہ زجر ہے یہاں سے، اور معبود بنا رکھے ہیں زمین میں سے، زمین میں. ہم ینشرون نشر کے معنی ہے مطلق جان ڈالنا، بعث مراد نہیں ہے، مطلق جان ڈالنا ہے. جو کسی کو زندہ کرتے ہیں، کیا انہوں نے ایسے معبود بنائے ہوئے ہیں کہ وہ بھی کسی کو پیدا کر سکتے، زندہ کر سکتے ہیں؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. دلیل عقلی عادی، دلیل عقلی توحید پر دلیل عقلی عادی. فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ اگر ہوتے آسمان اور زمین میں اور معبود، الا اللہ ای غیر اللہ، لفسدتا تو دونوں درہم برہم، آسمان اور زمین درہم برہم ہو جاتے، آسمان اور زمین میں فساد پھیل جاتا. ہدایت النحو وغیرہ اور دیگر نحو کتابوں میں بھی آپ حضرات یہ مثال پڑھتے ہیں نا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، تو وہاں کہتے ہیں کہ بھئی الا یہ غیر کے معنی میں ہے، ای غیر اللہ لفسدتا. اگر اللہ آسمان اور زمین میں فیہما ای فی السماء والارض آلہۃ غیر اللہ لفسدتا، اگر اللہ آسمان اور زمین میں اللہ پاک کے علاوہ دوسرے بھی معبود ہوتے تو آسمان اور زمین میں کیا ہو جاتا؟ فساد پھیل جاتا. تو تعدد الہ نہیں ہے اس لیے فساد نہیں ہوا. تعدد الہ کی نفی ہو گئی نا، کیونکہ اگر متعدد ہوتے الہ تو لامحالہ طور پر آسمان اور زمین میں فساد پھیلتا اور تباہ و برباد ہو جاتے. اور عام طور پر ایک عام چیز کی مشارکت میں بھی جب دو افراد ہوتے ہیں، عام انسانوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کاروبار میں یا کسی ایک چیز میں دو پارٹنر ہے، دو شریک ہے، ان میں بھی اکثر و بیشتر اختلاف ہوتا ہے، بہت یعنی ساتھ نہیں چل سکتے. اور جہاں دو افراد بڑے بن جائے یا اس طرح، تو عام طور پر اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ فساد پھیلتا ہے. یہ تو پھر پوری کائنات کا مسئلہ ہے اور مسئلہ خدائی کا ہے.
تو اگر آسمان اور زمین میں اللہ پاک کے علاوہ تعدد الہ یعنی اور بھی معبود ہوتے تو فساد پھیلتا. اس میں دو صورتیں ہو سکتی تھی. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں تعدد الہ میں دو صورتیں، دو باتیں ہوتی، یا تو دونوں کا اتفاق ہوتا اور یا پھر اختلاف ہوتا. اگر دونوں کا اتفاق بھی ہوتا، کیا ہوتا؟ اتفاق کہ چلو بھئی اتفاق سے ایسا ہے ایسا، اول تو ایسا ممکن نہیں ہے، اول تو ایسا ممکن نہیں ہے. اور اگر اتفاق ہوتا تو اتفاق عجز کی دلیل ہے. کس کی دلیل ہے؟ عجز کی دلیل ہے جو باطل ہے. اور اگر اختلاف ہوتا تو ظاہری بات ہے اختلاف یہ بھی فساد کو مستلزم ہے. تو ان اتفاق کی صورت میں بھی کیا ہے؟ بطلان لازم آتا ہے، اور اختلاف کی صورت میں بھی تعدد الہ کا بطلان لازم آتا ہے. کہ اگر اتفاق ہوتا تو اتفاق ہونا تو عجز کی علامت ہے نا، اور اگر اختلاف ہوتا تو پھر بطریق اولا فساد پھیل جاتا. ایک کہتا بھئی اس وقت دن ہونا چاہیے، دوسرا نہیں بھئی رات ہونی چاہیے. ایک کہتا بھئی یہ کام اس طرح ہونا چاہیے، دوسرا کہتا اس طرح ہونا چاہیے. تو لامحالہ طور پر کیا ہوتا؟ اختلاف پیدا ہو جاتا، انتشار پیدا ہو جاتا اور فتنہ فساد پھیل جاتا. اسے مشہور ہے نا کہ بھئی ایک میان میں دو تلواریں نہیں آ سکتی. ایک ملک میں اگر بادشاہ بھی صرف دو ہو نا، صاحب اختیار افراد ایک سے زیادہ دو ہو جائے، وہ ملک بھی فساد اور فتنے کا اور اس کا شکار ہو جاتا ہے. تو ظاہری بات ہے یہ تو پھر پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور سلطنت ہے، تو اس میں تو فساد برپا ہو جاتا. تو فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. دلیل عقلی بھی ہے، عادی بھی ہے کہ اگر ہوتے آسمان اور زمین میں اور معبود اللہ کے سوا تو دونوں کیا ہو جاتے؟ برہم ہو جاتے، درہم برہم ہو جاتے، سارا نظام تباہ و برباد ہو جاتا. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. سو پاک ہے اللہ پاک کی ذات، رب العرش جو عرش کا مالک ہے، عما یصفون ای عما یصفون امورہم، اور ان پاک ہے ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں. اللہ پاک کی ذات ان باتوں سے کیا ہے؟ پاک ہے. یعنی نہ اللہ پاک کے ساتھ کوئی شریک ہے، نہ اللہ پاک کی اولاد ہے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. عظمت باری تعالی. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. باز پرس نہیں کی جا سکتی اس سے، اس چیز کی جو وہ کرتا ہے. فعال لما يريد ذات ہے. وهم يسألون، البتہ وہ باز پرس کیے جا سکتے ہیں. وهم يسألون، اوروں سے باز پرس کی جا سکتی ہے. اللہ پاک سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اللہ پاک سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا. ہاں اللہ پاک جس سے چاہے باز پرس فرما سکتے ہیں. ام اتخذوا من دونه آلہۃ، زجر ہے. پہلے توحید پر دلیل عقلی قائم کی گئی تھی، اب مشرکین سے ان کے دعوے پر دلیل صحیح کا مطالبہ ہے. ام اتخذوا من دونه آلہۃ، کیا بنا رکھے ہیں انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود؟ قل ہاتوا برہانکم، مطالبہ دلیل از مشرکین، مطالبہ دلیل از مشرکین. فرماتے آپ فرما دیں ہاتوا برہانکم، لے آؤ اپنی دلیل. اللہ پاک کی وحدانیت پر تو کتنے دلائل آ گئے. دلائل نقلیہ بھی بیان ہو رہے ہیں، دلائل عقلیہ بھی بیان ہو رہے ہیں، دلائل عادیہ بھی بیان ہو رہے ہیں. اور اسی طرح قرآن میں آپ کو دوسرے دلائل بھی نظر آئیں گے توحید پر. دلائل انفسی، دلائل نباتاتی، دلائل سماوی، دلائل ارضی، دلائل انعمی، سارے. تو فرماتے ہیں لے آؤ دلیل، مطالبہ دلیل از مشرکین. قل ہاتوا برہانکم، آپ فرمائیں کہ لے آؤ اپنی دلیل تم بھی. ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی. ھذا ذکر من معی، استدلال از دلیل نقلی بعد از دلیل عقلی. استدلال از دلیل نقلی بعد از دلیل عقلی. ھذا ذکر من معی، یہی بات ہے میرے ساتھ والوں کی. و ذکر من قبلی، اور یہی بات ہے مجھ سے پہلوں کی. ھذا ذکر من معی، ھذا ذکر من معی. ھذا کا مشارون لیے یا تو توحید بنے گا یا قرآن کریم بنے گا. ھذا کا مشارون لیے یا تو کیا بنے گا؟ ھذا یعنی یہ توحید، اور یا پھر قرآن کریم، کہ یہی بات ہے میرے ساتھ والوں کی. و ذکر من قبلی، اور یہی بات ہے مجھ سے پہلوں کی. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں اکثر نہیں جانتے. الحق، بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، بلکہ ان میں اکثر نہیں جانتے حق کو، تو
تو فہم معرضون خلاف مقتضا، تو منہ پھیرنے والے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، دلیل نقلی اجمالی از جمیع انبیاء علیہم السلام، دلیل نقلی اجمالی از جمیع انبیاء علیہم السلام۔ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہم، یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ توحید کوئی جدید بات نہیں ہے بلکہ شرع قدیم ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول، الا نوحی الیہم، مگر وحی کرتے تھے ہم اس کی طرف، مگر ہم اس کی طرف تمام انبیاء جتنے اللہ پاک نے مبعوث کیا، اللہ پاک نے ان پر وحی بھیجی۔ کیا وحی بھیجی؟ کہ سب کی کیا بات مشترک تھی؟ دعوت توحید۔ تمام انبیاء نے توحید کی دعوت دی، تمام انبیاء نے توحید کی تبلیغ کی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول مگر ہم اس کی طرف کیا وحی کرتے تھے کہ انہ لا الہ الا ہو، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، ای فاعبدونی، اس بات سے کہ بلا شبہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو فاعبدون، تو میری ہی عبادت کرو، میری ہی، انا فاعبدون، نحو میں آپ حضرات پڑھتے ہیں نا، یہ کیا ہے اصل میں؟ فاعبدونی، تو میری ہی عبادت کرو۔ آگے فرماتے ہیں وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، یہاں سے شکوہ ہے، شکوہ، فرماتے ہیں وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، یہاں سے وقالوا اتخذ الرحمن شکوہ ہے، اور پھر آگے جواب شکوہ 7 وجوہات سے، آگے پھر جواب شکوہ 7 وجوہات سے۔ وقالوا اتخذ، شکوہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے لیے اولاد بنا لی ہے، اس طرح فرماتے ہیں کہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، اب جواب شکوہ 7 وجوہات سے۔ سبحانہ وجہ نمبر 1، بل عباد مکرمون وجہ نمبر 2، لا يسبقونہ وجہ نمبر 3، وهم بأمرہ یعملون وجہ نمبر 4، یعلم ما بین ایدیہم وجہ نمبر 5، ولا یشفعون وجہ نمبر 6، اور وهم من خشیتہ مشفقون وجہ نمبر 7۔ جواب شکوہ کتنی وجوہات سے؟ 7 وجوہات۔ تو دیکھیں 7 وجوہات آئیں گی۔ فرماتے ہیں وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، اور یہ کہتے ہیں کہ بنا لیا ہے رحمان نے اولاد کو، سبحانہ جواب شکوہ وجہ نمبر 1، اللہ پاک فرمائے سبحانہ، پاک ہے اللہ پاک کی ذات، اللہ پاک کی ذات اولاد سے پاک ہے۔ بل عباد مکرمون وجہ نمبر 2، بلکہ وہ بندے ہیں کیا؟ معزز، وہ کیا ہے؟ بل عباد مکرمون، تو اللہ پاک کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور پیغمبر بھی کیا ہے؟ اللہ پاک کے بندے ہیں۔ یہاں سے بیان عبدیت ہے، بل عباد مکرمون، بل عباد مکرمون سے کیا ہے؟ بیان عبدیت ہے۔ لا يسبقونہ بالقول، تو بیان مغلوبیت، لا يسبقونہ سے بیان مغلوبیت ہے، بالقول نفی مخالفت قولی، وهم بأمرہ یعملون نفی مخالفت فعلی۔ لا يسبقونہ بیان مغلوبیت، یہ اللہ پاک کے سامنے تو سب مغلوب ہے، اللہ پاک کی ہی مرضی چلتی ہے، مختار کل صرف اللہ پاک کی ذات ہے، پیغمبر بھی مختار کل نہیں ہوتے، پیغمبر بھی اللہ پاک کے احکام کے مطابق چلتے ہیں، اختیار کلی صرف اللہ پاک کی ذات کے پاس ہے نا، تو بیان مغلوبیت ہے۔ فرماتے لا یسبقونہ، نہیں آگے بڑھ سکتے اس سے بات میں، وہم بامرہ یعملون، اور وہ اسی کے حکم پر کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں۔ تو لا یسبقونہ بالقول نفی مخالفت قولی، اور وہم بامرہ یعملون نفی مخالفت فعلی۔ آگے فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم، جانتا ہے وہ ان حالات کو، ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یشفعون کیفیت ادب، یہ وجہ نمبر 6، یعلم ما بین ایدیہم وجہ نمبر 5 تھی، ولا یشفعون وجہ نمبر 6 کیفیت ادب، اور وہ سفارش نہیں کر سکتے، وہ سفارش، پیغمبر سفارش بھی بغیر اللہ پاک کی اجازت کے نہیں کر سکتے، الا لمن ارتضی، ہاں مگر اس کی جس سے اللہ راضی ہو، اللہ پاک جس کی اجازت دے دے سفارش کی۔ وہم من خشیتہ مشفقون وجہ نمبر 7،
وہم من خشیتی مشفقون، اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں، وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ومن یقل منہم انی الہ من دونہ، غالبیت باری تعالی، لا یسبقونہ سے بیان مغلوبیت تھا نا، اب یہاں سے غالبیت باری تعالی کا بیان ہے۔ ہمارے ومن یقل منہم انی الہ من دونہ فذلک نجزیہ جہنم، اور جو کوئی کہے ان میں سے بالفرض، کیا بالفرض کہ انی الہ من دونہ، کہ بے شک میں معبود ہوں اللہ کے سوا، سو اس کو ہم سزا دیں گے۔ اگر ان میں سے کوئی کیا کہے وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اور جو کوئی کہے ان میں سے کہ بے شک میں معبود ہوں اللہ کے سوا، تو یہ کیا ہے بالفرض، اگر بالفرض ایسا ہے فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ، تو فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ، سو ہم اس کو سزا دیں گے کس میں؟ دوزخ میں۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، سنت اللہ کا بیان، اور فرماتے ہیں ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں ہم ظالموں کو۔ آگے فرماتے ہیں اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، دلیل عقلی نمبر 3، توحید پر دلیل عقلی نمبر 3 ہے۔ فرماتے ہیں اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض، کیا نہیں جانا ان کافروں نے کہ ان السماوات والارض، کہ بے شک آسمان اور زمین ان کے منہ بند تھے، کانتا رتقا، ان کے منہ کیا تھے؟ بند تھے، یعنی نہ آسمان سے بارش ہوتی تھی نہ زمین سے نباتات اگتے تھے۔ ففتقناہما، پس ہم نے ان کو کھول دیا، کیا کر دیا؟ ہم نے ان دونوں کو یعنی زمین اور آسمان کو کھول دیا۔ یا تو منہ کھلنے کے بعد کیا ہوا؟ منہ کھلنے کے بعد آسمان سے بارش نازل ہونے لگی، زمین کے مسامات کھل گئے، نباتات اگنے لگے۔ تو فرماتے ففتقناہما، پس کیا ہو گئے؟ ان دونوں کے منہ کو کھول دیا۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، تو اب دونوں کے منہ جب کھل گئے، آسمان سے بارشیں ہونے لگی، زمین سے نباتات اگنے لگی، تو فرماتے ہیں وجعلنا من الماء كل شيء حي، اللہ پاک فرماتے ہیں اور پیدا کی ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز، پیدا کی ہم نے پانی سے كل شيء حي، ہر جاندار چیز، یعنی عام طور پر عموماً جاندار چیز کا مادہ کیا ہوتا ہے؟ پانی ہوتا ہے عام طور پر۔ افلا یؤمنون، کیا پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون۔ دیکھیں نباتات اگتے ہیں تو ان کا بھی اگنے کا ذریعہ پانی ہے، پانی دیا جاتا ہے نا زمین کو۔ انسان کو اللہ پاک نے پیدا کیا، انسان کو بھی اللہ پاک نے پانی کے گویا کے قطرے سے، نطفے سے پیدا کیا۔ تو ہر چیز کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز پیدا کیا۔ فلا یؤمنون، کیا پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ وجعلنا فی الارض رواسی ان تمید بہم، اور اللہ پاک فرماتے ہیں اور بنائے ہم نے زمین میں پہاڑ۔ رواسی اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے پہاڑ۔ وجعلنا فی الارض رواسیا، مضبوط پہاڑ بنائے، ان تمید بہم ای لئلا تمید بہم، ای لئلا تمید بہم، نحو میں آپ پڑھتے ہیں کس لیے؟ تاکہ نہ ہلنے لگے ان لوگوں کے ساتھ، تاکہ زمین لوگوں کو لے کر ہلنے نہ لگے۔ جیسے ایک دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں بعض چیز ہلتی ہے، مختلف چیزوں کو ہلنے سے بچانے کے لیے مختلف چیزوں سے جوڑا جاتا ہے۔ لکڑی وغیرہ ہوتی ہے، ہم اس میں کیل ٹھوک دیتے ہیں، جب ٹھوکتے ہیں تو وہ پھر اپنی جگہ سے نہیں ہلتی۔ لوہے کی چیز ہوتی ہے، ہم اس کو ویلڈ کے ذریعے جوڑ دیتے ہیں۔ کاغذ ہوتا ہے، ہم اس کو گلو کے ذریعے، ٹیپ کے ذریعے سے چپکا دیتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے مختلف چیزوں کو جوڑنے کے لیے، ہلنے سے بچانے کے لیے مختلف چیزیں ہوتی ہے۔ تو اس زمین کو ہلنے سے بچانے کے لیے اللہ پاک نے اس پر بھاری پہاڑ رکھ دیے۔ کاغذ ہوتا ہے ہمارے سامنے، ہم اس پر ویٹ رکھ دیتے ہیں، ویٹ، تاکہ یہ اڑے نہیں۔ تو یہ زمین پر بھی اللہ پاک نے گویا کہ بڑے بڑے ویٹ رکھ دیے تاکہ زمین ہلے نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وجعلنا فی الارض رواسی ان تمید بہم، اور بنائے ہم نے زمین میں پہاڑ تاکہ نہ ہلنے لگے وہ ان لوگوں کے ساتھ۔ وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون، اور بنائے ہم نے اس میں فجاجن، کشادہ راستے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ان پر چلے، منزل مقصود تک پہنچے۔ اگر سارے پہاڑ ہی پہاڑ ہوتے تو لوگوں کے لیے سفر ممکن نہیں تھا کسی جگہ سے دوسری جگہ تک۔
لیکن اللہ پاک نے قدرتی راستے بنا دیے. ان پہاڑوں کے درمیان راستے ہیں نا، قدرتی راستے، انہی راستوں کو استعمال کر کے انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا ہے. تو پہاڑوں کے درمیان درے ہیں، راستے ہیں، اللہ پاک نے یہ راستے بنائے ہیں تاکہ لوگ سفر کر سکے. وہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، فجاج کہتے ہیں راستے، فجاج کہتے ہیں کشادہ، سبلن مانے راستے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بنائے ہم نے اس میں کشادہ راستے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ اس پر چلے اپنے منزل مقصود تک پہنچے. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور بنایا ہم نے آسمان کو سقفا محفوظا، محفوظ چھت. کیا بنایا ہم نے؟ بنایا آسمان کو محفوظ چھت. محفوظا ای محفوظا من البلاء والوقوع والشیاطین. اللہ پاک نے اس آسمان کو محفوظ بنایا ہے نا ہر قسم کے کس سے؟ یعنی یہ آسمان نہ تو پرانا ہوتا ہے کہ بھئی پرانا ہو گیا اب اس آسمان کو بدلنا ہے، نیا آسمان لانا ہے. بوسیدہ نہیں ہوتا، پرانا نہیں ہوتا، کمزور نہیں ہوتا، گرتا نہیں ہے، حالانکہ ستون بھی نہیں ہے. اسی طرح شیاطین کے تصرف سے اللہ پاک نے محفوظ کر دیا. تو اللہ پاک کی قدرت ہے یا نہیں؟ سب اللہ پاک کی توحید پر، وحدانیت، قدرت پر دلائل ہے نا. دنیا میں انسان چھت بناتا ہے، ایک وقت گزرتا ہے کہتے ہیں بھئی اب یہ چھت کمزور ہو گئی ہے، یہ گر جائے گی. یا پھر چھت جب بناتا ہے تو بغیر ستون کے وہ چھت قائم نہیں رہ سکتی بلکہ وہ گر جاتی ہے. یا کوئی اس پر آسمانی آفت آ جاتی ہے تب بھی وہ برباد ہو جاتی ہے. لیکن آسمان ان تمام چیزوں سے محفوظ ہے. کبھی پرانا نہیں ہوا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ بھئی آج اس کے فلاں حصے کی مرمت ہو رہی ہے، ذرا پرانا ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہوا. نہ کبھی ایسا ہوا ہے بھئی نیچے ستون نہیں ہے، جھک گیا ہو یا گر گیا ہو، آج تک قائم ہے. اور نہ کوئی اس میں کوئی تصرف کر کے اس کو خراب کر سکتا ہے. آگے فرماتے ہیں وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرنے والے ہیں. اور وہ اس کی من آیاتہا، یہ کتنی بڑی نشانی ہے. آسمان صرف کتنی بڑی نشانی ہے، لیکن جو اس میں غور و فکر نہیں کرتے. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، کون؟ غَيْرُ مُتَفَكِّرِينَ فِيهِ، جو اس میں غور و فکر نہیں کرتے تو وہ ان نشانیوں سے گویا کہ اعراض کرتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، فرماتے ہیں وہ نمونہ آیات سماوی، نمونہ آیات سماوی. فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور وہی تو ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، کل فی فلک یسبحون، یہ سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. سب اپنے مدار میں کیا کر رہے ہیں؟ سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. تو یہ جو فلکیات وغیرہ ہے، آپ حضرات فلکیات پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہ سارا نظام بتایا گیا ہے کہ کس طرح ستارے، چاند، سورج یہ ایک مدار میں ہے، گردش کر رہے ہیں، اور ہر ایک کے لیے ایک متعین راستہ ہے، اور ہر ایک کی گردش کا ایک متعین زمانہ ہے، اور کوئی اپنے مدار سے ہٹتا نہیں ہے، اپنی ایک ترتیب کے مطابق ہے. تو کائنات کا یہ اتنا بڑا نظام، اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے نا، تو یہ بغیر کسی خالق کے کیسے خود بخود وجود میں آ گیا؟ تو یہ اتنا بڑا نظام. سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، اپنے وقت پر ڈوبتا ہے. رات کو چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے، اپنے وقت پر ڈوبتا ہے. ایسا کبھی ہوا کہ بھئی آج سورج نہیں نکلا اور آج جو ہے سورج میں خرابی پیدا ہو گئی ہے؟ ہمارے حضرت مولانا عبدالوہاب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو ہمارے شیخ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم کے قدیم اور بڑے خلفاء میں سے تھے، اور کافی بڑی عمر کے تھے، معمر تھے، بہت اللہ والے نیک آدمی تھے. ہم نے ان کے بیانات بھی سنے. کراچی بھی تشریف لاتے تھے، وہ اجتماع ہوتا تھا آج سے 10-15 سال قبل. پھر ایک حادثے میں، ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا. حاصل پور کے تھے، تو ان کا بیان بہت عجیب ہوتا تھا، بہت عجیب و غریب بیان فرماتے تھے. اس میں اس طرح کی باتیں وہ فرماتے تھے، ایسے بڑے خوبصورت انداز میں، چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر بڑے پیارے انداز میں. تو اللہ پاک کی قدرت کو بیان فرماتے تھے، اور اس طرح کی کہ دیکھیں اللہ پاک قادر مطلق ہے، اور اللہ پاک کا یہ نظام کتنا مضبوط ہے. اور میں نے دیکھے بھئی سورج نکلتا ہے نا روزانہ اپنے وقت پر ڈوبتا ہے. ایسا ہوا کبھی کسی نے کہا بھئی آج سورج نہیں نکلے گا، آج سورج میں خرابی آ گئی ہے؟ ایسا ہے کہ بھئی آج خرابی، جیسے گاڑی ہوتی ہے نا، بھئی آج گاڑی کی کیا مرمت ہو رہی ہے، آج فلاں چیز کی مرمت ہو رہی ہے، آج
جو ہے وہ علاقہ بند ہے، آج جو ہے بس نہیں چلے گی، مرمت ہو رہی ہے. ایسا ہوا جہاز میں خرابی آ گئی، لیٹ ہو گیا. تو ایسا کبھی ہوا کہ آج سورج بھی جو ہے اس میں خرابی آ گئی ہے، چاند میں خرابی آ گئی ہے؟ ایسا کبھی؟ یہ اللہ پاک کا نظام ہے، اور اللہ پاک کے نظام میں کوئی کمزوری نہیں ہو سکتی. بہرحال فرماتے ہیں کل فی فلک یسبحون، اور یہ سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اعادہ جواب شبہ ثالث، اعادہ جواب شبہ ثالث. جواب شبہ ثالث پیچھے آپ حضرات کے سامنے گزرا جو جوابات آئے، تو یہاں سے اس کا اعادہ ہے. دیکھیے پیچھے جواب شبہ ثالث ہوگا نا، تو یہاں سے اس کا اعادہ ہے. یہ وما کانوا خالدین، ازالہ شبہ ثالث. وما کانوا خالدین تھا نا، وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین. تو اب یہاں سے فرماتے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اعادہ جواب شبہ ثالث بعنوان آخر، بعنوان آخر. تو فرماتے ہیں کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور نہیں تجویز کیا ہم نے کسی بشر کے لیے آپ سے پہلے ہمیشہ رہنا. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی پیغمبر دنیا میں ہمیشہ کے لیے آئے، ہمیشہ رہے، بلکہ ہر ایک کو اپنے وقت مقرر پر، میں نے پہلے عرض کیا کہ دنیا سے جانا ہوتا ہے. تو اگر آپ کی جو وفات ہے، دنیا سے جانا ہے، یاد رکھیں یہ کمال نبوت کے منافی ہرگز نہیں ہے. اور جتنے انبیاء بھی اپنے وقت پر آئے، دنیا سے گئے، تو ان کی وفات، ان کا دنیا سے جانا، یہ کسی کے بھی کمال نبوت کے منافی بات نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں اَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، پھر اگر آپ فوت ہو جائیں تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ خود جو اعتراض کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے بھی دنیا سے جانا ہے، دنیا میں کوئی نہیں رہنا. صرف باقی ذات کس کی ہے؟ اللہ پاک کی ذات ہے. اللہ پاک کے علاوہ دنیا میں کسی کو نہیں رہنا. آگے فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون. سنت اللہ کا بیان ہے. فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے کیا کرنا ہے؟ چکھنا ہے موت کا مزہ. ہر نفس نے کیا کرنا ہے؟ موت کا مزہ چکھنا ہے. یعنی موت ایسی چیز ہے کہ یہ ہر ایک پر آنی ہے، اور دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ جس پر موت نہ آئے. ہر انسان نے کیا ہے؟ موت کا مزہ چکھنا ہے. اچھا آگے فرماتے ہیں، کہاں چلیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، اختبار خداوندی کا بیان، اختبار خداوندی کا بیان کہ یہ دنیا جو ہے یہ بھی چند روزہ ہے، وہ بھی ابتلا سے خالی نہیں ہے، وہ بھی ابتلا سے خالی نہیں ہے. یعنی ایک تو دنیا ہے یہ عارضی، اور دوسرا دنیا ہے آزمائشوں کی جگہ. اس میں بھی اللہ پاک انسان کو کیا کرتے ہیں؟ آزماتے ہیں، بندوں کو آزماتے ہیں. تو فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، اختبار خداوندی کا بیان. اور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے اور آزماتے ہیں ہم تم کو بالشر والخیر، بدحالی اور خوشحالی سے آزمانا، بدحالی اور خوشحالی سے آزمانا. بالشر بدحالی، والخیر خوشحالی. اور استاد صاحب نے اس کا ترجمہ یہ بھی فرمایا بالشر خلاف مزاج والخیر موافق مزاج. کبھی خلاف مزاج باتیں دنیا میں پیش آئیں گی، کبھی موافق مزاج پیش آئے گی. کبھی دنیا میں اچھے حالات، خوشحالی کے حالات پیش آئیں گے، کبھی بدحالی کے حالات پیش آئیں گے. تو یاد رکھیں یہ بطور آزمائش کے ہے. اور اس میں ایمان والوں کے لیے کیا تعلیمات ہے کہ اچھے حالات آئے تو شکر ادا کریں، برے حالات آئے تو صبر کریں. مزاج کے موافق باتیں پیش آئے شکر ادا کریں، مزاج کے خلاف پیش آئے صبر کریں. تو ایک ایمان والا ہر حال میں اللہ پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط جوڑے رکھتا ہے،
اور ہمیشہ صبر اور شکر والی زندگی اختیار کرتا ہے۔ الموت کأس کل نفس شاربها والقبر باب کل نفس داخلها۔ فرماتے ہیں نا کہ یہ موت کیا ہے، یہ ایک ایسا پیالہ ہے، الموت کأس کل نفس شاربها، جو ہر نفس نے اس پیالے کو پینا ہے، لازمی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخلها، اور قبر یہ ایک ایسا دروازہ ہے جس میں ہر انسان نے داخل ہونا ہے۔ تو کوئی ایسا دنیا میں نہیں ہے جو ہمیشہ کے لیے آیا ہو اور دنیا میں ہمیشہ رہے گا سوائے اللہ پاک کی ذات کے۔ ماتے ہیں کہ بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہو اور آدمی افسانہ بن جائے۔ آدمی کی تو اتنی سی حقیقت ہے، بس یہ اتنا جو ہے اس کی ایک حقیقت ہے انسان کی، چند سانسوں پر اس کی عمارت کیا ہے، یہ قائم ہے۔ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزماتے ہیں بدحالی سے اور خوشحالی سے، فتنةً آزمانا، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف ہی تم کیا ہے، لوٹائے جاؤ گے۔ تو موت تو ہر ایک پر آنی ہے اور موت کا وقت بھی مقرر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں نا کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، یہاں سے زجر ہے، زجر۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب دیکھتے ہیں آپ کو یہ کافر لوگ، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو نہیں بناتے آپ کو مگر استہزاء کیا ہوا، مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، یہ استفہام برائے تحقیر ہے، استفہام برائے تحقیر ہے، یہ برائے یعنی بطور استفہام کے نہیں ہے، بطور سوال کے نہیں ہے، بطور تحقیر کے۔ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہی وہ شخص جو تذکرہ کرتا رہتا ہے تمہارے معبودوں کا؟ کیا یہی ہے وہ شخص جو تمہارے معبودان باطلہ کا تذکرہ کرتا رہتا ہے برائی سے؟ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، فرماتے ہیں وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، حالانکہ وہ خود رحمان کے نام سے منکر ہے۔ خود کیا ہے؟ یعنی قابل اعتراض بات تو اصل یہی ہے نا کہ خود رحمان کے نام سے منکر ہیں اور پیغمبر وقت کا استہزاء کر رہے ہیں۔ خلق الانسان من عجل، یہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ یہاں سے یہ اصل ہے کہ اولیاء، مقربین اور بزرگوں کی استہزاء یہ اچھی بات نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ بعض کیا کرتے ہیں اولیاء اللہ کی، جس طرح انبیاء کا بھی استہزاء کیا گیا نا، مذاق اڑایا گیا، تو بعض لوگ اس طرح کیا کرتے ہیں اولیاء کی، بزرگوں کی کیا کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ خلق الانسان من عجل، جبلت انسان، یہاں سے جبلت انسان کا بیان ہے، اور مادہ پیدا کیا گیا ہے انسان جلد بازی سے۔ سوریکم آیاتی فلا تستعجلون، اللہ پاک فرماتے ہیں میں ابھی دکھاتا ہوں تم کو اپنی نشانیاں، فلا تستعجلون، سو تم مجھ سے جلدی نہ کرو، مجھ سے جلدی نہ کرو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر کام میں میاں روی اور اعتدال سے کام لینا چاہیے، جلد بازی، تعجیل کسی کام میں بھی یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ انسان ہر معاملے میں، ہر کام میں اعتدال کو اور میاں روی کو اپنا مزاج بنا لے۔ آگے فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، شکوہ، اور کہتے ہیں کہ کب آئے گا یہ وعدہ، کب آئے گا یہ وعدہ یعنی عذاب کا، ان کنتم صادقین، یا تو عذاب کا وعدہ یا قیامت کا وعدہ، کب آئے گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آگے فرماتے ہیں لو یعلم الذین کفروا، جواب شکوہ، لو یعلم الذین کفروا، جواب شکوہ، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، فرماتے لو يعلم الذين كفروا، کاش کہ جان لیتے یہ کافر،
اس جواب شکوہ، کاش کہ جان لیتے یہ کافر اس وقت کو، لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار، کہ جب وہ نہ روک سکیں گے اپنے منہ سے، اپنے چہروں سے آگ کو، جب وہ نہیں روک سکیں گے اپنے چہروں سے جہنم کی آگ کو، ولا عن ظہورہم، اور نہ اپنی پیٹھوں سے روک سکیں گے، پیٹھ پر سے، ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، نفی شفاعت قہریہ، اور نہ کوئی ان کی مدد کر سکے گا۔ بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم فلا یستطیعون ردہا ولا هم ینظرون، فجاءت قیامت، فرماتے بل تأتیہم بغتۃ، فجاءت قیامت کا بیان، تو یہ قیامت آ جائے گی ان پر اچانک، قیامت ان پر اچانک آ جائے گی، یا پھر جہنم کا عذاب ان پر اچانک آ جائے گا، فتبہتہم، پس یہ ان کو بدحواس کر دے گی، یہ سوچا انسان مبہوت رہ جاتا ہے، فتبہتہم، تو یہ ان کو کیا کر دے گی، بدحواس کر دے گا یہ عذاب، فلا یستطیعون ردہا، پھر اس کو نہ وہ روکنے کی طاقت رکھیں گے، اور ولا هم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، جب اچانک عذاب آئے گا یا قیامت آئے گی، فلا یستطیعون ردہا، پھر نہ وہ اس کو ہٹانے کی طاقت رکھیں گے، ولا هم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، انہیں مہلت بھی نہیں دی جائے گی، پکڑ میں آ جائیں گے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تسلی خاتم الانبیاء علیہ السلام کا بیان، تسلی خاتم الانبیاء فرماتے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق استہزاء کیا گیا رسولوں کے ساتھ، مذاق اڑایا گیا، استہزاء کیا گیا رسولوں کے ساتھ، فحاق بالذین سخروا، فحاق نتیجہ استہزاء، نتیجہ استہزاء، فحاق بالذین سخروا منہم ما کانوا بہ یستہزئون، تو کیا کر لیا، گھیر لیا، بالذین سخروا منہم، ان لوگوں کو جو استہزاء کرتے تھے، سخروا منہم یعنی جو اللہ پاک کے بھیجے ہوئے رسولوں کے ساتھ استہزاء کرتے تھے، بالذین سخروا الرسل، تو جو ان میں سے اللہ پاک کے رسولوں کے ساتھ استہزاء کرتے تھے، گھیر لیا ان کو، ما کانوا بہ یستہزئون، بسبب اس عذاب نے گھیر لیا جس کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے، یا تو اس عذاب کے ساتھ استہزاء کرتے تھے یا رسولوں کے ساتھ استہزاء کرتے تھے، تو عذاب نے کیا کر لیا، ان کو گھیر لیا بسبب ان کے استہزاء کے۔ قل من یکلؤکم، دلیل عقلی مع زجر، دلیل عقلی اور زجر بھی ہے، فرماتے ہیں قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، آپ فرما دے کون نگہبانی کرتا ہے، کون نگہبانی کرتا ہے تمہاری رات اور دن میں، بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ وہ اب بھی اپنے رب کی توحید سے منہ پھیرنے والے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے لیے اور معبود ہیں ہمارے سوا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے لیے اور معبود ہیں ہمارے سوا کہ حفاظت کرتے ہوں ان کی؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، عجز آلہہ کا بیان، ان کے یعنی معبودان کے عجز کا بیان، معبودان باطلہ کے عجز کا بیان۔ لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ معبودان باطلہ تو اپنی مدد پر بھی قادر نہیں ہے، وہ تو اپنی جانوں کی خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ ولا هم منا یصحبون، ولا هم منا یصحبون، اور نہ ہماری طرف سے ساتھ دیے جا سکتے ہیں، اس میں تعمیم ہے، اور نہ وہ ہماری طرف سے ساتھ دیے جا سکتے ہیں، کوئی ان کا ساتھ بھی نہیں دے سکتا، یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ ہماری طرف سے کوئی ان کو مدد ملتی ہو، رفاقت ہو، وہ بھی نہیں ہے، خود بھی کسی چیز پر قادر نہیں ہے اور ہماری رفاقت یا معاونت بھی حاصل نہیں ہے۔ بل متعنا ہؤلاء وآباؤہم، سبب اعراض، بل متعنا ہؤلاء وآباؤہم حتی طال علیہم العمر، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سبب اعراض کیا ہے کہ بلکہ عیش دیا ہم نے ان کو عیش، ہؤلاء ان کو اور ان کے باپ دادوں کو، حتی طال علیہم العمر،
یہاں تک کہ دراز ہو گئی ان پر زندگی، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ دراز ہو گئی ان پر زندگی۔ حضرت استاد صاحب مولانا منظور احمد نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے اس کے ایک ترجمہ فرمایا، حتی طال علیہم العمر، پس کھا کھا کے غرانے لگے، کھا کھا کے غرانے لگے۔ افلا یرون، یعنی مست ہو گئے۔ افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، تخویف دنیاوی کا بیان، تخویف دنیاوی کا بیان۔ فرماتے ہیں افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا پس نہیں دیکھتے بے شک ہم چلے آتے ہیں زمین پر، ننقصها من اطرافها، کہ گھٹا رہے ہیں اس کو اس کے کناروں سے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ افلا یرون انا نأتی الارض، ای ارض الکفر، اس سے مراد ارض کفر مراد ہے۔ فرماتے ہیں کہ کیا نہیں دیکھتے کہ افلا یرون انا نأتی الارض، کہ ہم قصد کرتے ہیں، نقصد الارض، کہ ہم قصد کرتے ہیں کفر کی زمین کا، کیا کہ ننقصها من اطرافها، کہ ہم اس کو اس کے اطراف سے گھٹا رہے ہیں۔ کیا مطلب ننقصها؟ ای بتکثیر المسلمین او بتسلیط المسلمین علیہا، یا تو پھر مسلمانوں کی کثرت سے ان پر یہ زمین گھٹ رہی ہے، ان کی تعداد کم ہو رہی ہے، مسلمان کثرت میں آ رہے ہیں، یا پھر تسلیط المسلمین، مسلمانوں کو مسلط کر کے، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، نقص عرض کی دونوں صورتیں ہو سکتی ہے۔ سمجھ گئے کہ ننقصها ای بتکثیر المسلمین او بتسلیط المسلمین او بتسلیط المسلمین علی الکفار۔ تو فرماتے ہیں کہ افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، تخویف دنیاوی ہے، کیا نہیں دیکھتے بس کہ بے شک چلے آتے ہیں زمین پر ہم، کہ گھٹا رہے ہیں اس زمین کو ان پر ان کے کناروں سے، اطراف سے۔ افہم الغالبون، تو کیا یہ لوگ غالب ہو سکتے ہیں؟ یہ لوگ تو کم ہو رہے ہیں۔ قل انما انذرکم بالوحی، جواب معاندین۔ اور دیکھیں اب بھی اسلام کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے پوری دنیا میں، پوری دنیا میں اس وقت اسلام ایسا مذہب ہے اور کہ جو تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور جتنا یہ اس کو چھپا رہے ہیں، جتنا زور دبانے میں لگا رہے ہیں، تو اللہ پاک اس حق کو اور اس دین اسلام کو اور زیادہ پھیلا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں قل انما انذرکم بالوحی، جواب معاندین بوقت مطالبہ عذاب، جواب معاندین بوقت مطالبہ عذاب۔ فرماتے ہیں قل انما انذرکم بالوحی، آپ فرما دیں کہ بس میں تو صرف ڈراتا ہوں تم کو وحی کے ذریعے سے، میں تو ڈراتا ہوں صرف تم کو وحی کے ذریعے سے، یعنی عذاب سے۔ کس سے ڈراتا ہوں؟ وحی کے ذریعے سے ڈرا رہا ہوں، کس چیز سے؟ عذاب سے۔ قل انما انذرکم بذریعۃ الوحی من عذاب اللہ، بس آپ کہہ دیں میں تو صرف ڈراتا ہوں تمہیں اس وحی سے، اللہ کے عذاب سے۔ ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، اور نہیں سنتے بہرے پکار کو جب وہ ڈرائے جاتے ہیں، لیکن نہیں سنتے، پھر وہی عذاب مانگے جاتے ہیں، پھر وہی مرغی کی ایک ٹانگ کہ وہی عذاب مانگے جا رہے ہیں۔ میں ان کو اس عذاب سے ڈرا رہا ہوں اور یہ کہتے ہیں عذاب کب آئے گا، عذاب کب آئے گا، قیامت کب آئے گی۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ اس عذاب کو جلدی مانگتے ہیں۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، تخویف دنیاوی، تخویف دنیاوی۔ فرماتے ہیں وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور البتہ اگر لگ جائے ان کو ایک جھونکا آپ کے رب کے عذاب کا، وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، البتہ اگر لگ جائے ان کو ایک جھونکا آپ کے رب کے عذاب کا، لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، تو ضرور کہنے لگیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم ظالم تھے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، تخویف اخروی، یہاں سے تخویف اخروی ہے۔ فرماتے ہیں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ أي لأجل حساب يوم القيامة، ليوم القيامة أي لأجل حساب يوم القيامة۔ فرماتے ہیں اللہ پاک ہم قائم کریں گے انصاف کی ترازویں، موازین میزان کی جمع ہے، ہم ترازویں قائم کریں گے قیامت کے دن۔ القسط ای ذوات القسط، قسط ای ذوات القسط، بخاری شریف کی جو آخری روایت ہے تو اس میں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ آتا ہے
پھر آپ حضرات علماء سے، بزرگوں سے اس کی تفصیلات ساری سنتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم انصاف کی ترازوؤں کو قائم کریں گے۔ قیامت کے دن فلا تظلم نفس شیئا، پس ظلم نہ کیا جائے گا کوئی شخص کچھ بھی اس پر، کسی شخص پر رتی برابر بھی کیا ہوگا، کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ثمرۂ عدم ظلم فرماتے ہیں وَإِن كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر ہوگا عمل برابر رائی کے دانے کے بھی، أَتَيْنَا بِهَا، تو ہم حاضر کر دیں گے اس کو۔ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کا عمل ہوگا، چاہے اچھائی ہوگی چاہے برائی ہوگی، ہر ایک کا ہر عمل ظاہر ہوگا۔ کسی نے رتی برابر بھی نیکی کی ہوگی تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، اس نیکی کو، اس عمل کو بھی لے آئیں گے، ہر ایک کا چھوٹا بڑا سب عمل ظاہر ہوگا، لایا جائے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور کافی ہیں ہم حساب لینے والے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، دلیل نقلی، یہ دلائل نقلیہ ہے۔ اب یہاں سے دلائل نقلیہ، تو دلیل نقلی نمبر 1 فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، دلیل نقلی تفصیلی نمبر 1 فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، تورات کے اوصاف ثلاثہ کا بیان بھی ہے یہاں سے، دلیل نقلی تفصیلی نمبر 1، اور یہاں سے تورات کے اوصاف ثلاثہ بھی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ، اور بے شک دی اللہ پاک فرمانے تحقیق ہم نے دی موسیٰ اور ہارون کو کتاب سے مراد کون سی ہیں؟ تورات میں نے کہا نا، تورات کے اوصاف ثلاثہ، کہاں ہیں اوصاف ثلاثہ؟ الفرقان وصف نمبر 1، وضیاء وصف نمبر 2، وذکر للمتقین وصف نمبر 3۔ تو کتنے اوصاف بیان ہوئے؟ 3 اوصاف بیان ہو گئے، کس کے؟ تورات کے، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تحقیق، اور یہ دلیل نقلی تفصیلی نمبر 1 ہے، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ اور ہارون کو کتاب۔ اس کی کیا صفات ہے تورات کی؟ الفرقانہ، پہلی صفت کہ الفرقانہ یہ الفارق بین الحق والباطل، وہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ وضیاء، دوسری صفت، اور مکمل روشنی والی ہے۔ کیا ہے؟ روشنی، دین کی تعلیمات روشن ہے نا، تو مکمل روشنی والی کتاب ہے۔ وذکر للمتقین، اور تیسری صفت اور نصیحت ہے اس میں پرہیزگاروں کے لیے۔ کیا ہے؟ نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقین مستفیدین کا بیان۔ تو تورات کے کتنے اوصاف بیان ہوئے؟ 3۔ الذین یخشون ربہم، اوصاف متقین، الذین یخشون ربہم سے اوصاف متقین۔ اب یہاں سے متقین کے اوصاف بیان ہو، کہا نا وضیاء وذکرا للمتقین، متقین ہے کون؟ تو متقین کی یہ صفات ہے، الذین یخشون ربہم بالغیب وصف نمبر 1، الذین یخشون ربہم بالغیب وصف نمبر 1، وہم من الساعۃ مشفقون وصف نمبر 2۔ تو متقین کے 2 اوصاف یہاں بیان ہوئے کہ متقین ہے کون۔ پہلی صفت کیا ہے کہ الذین یخشون ربہم بالغیب، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ قیامت سے بھی ڈرنے والے ہیں۔ دوسری صفت متقین کی 2 صفات کیا ہے؟ پہلی کہ اپنے رب سے بھی بغیر دیکھے بن دیکھے ڈرتے ہیں، اور قیامت سے بھی بن دیکھے ڈرتے ہیں، یعنی خوف خدا کے سبب قیامت سے بھی ڈرتے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ ترغیب الی القرآن، یہاں سے ترغیب الی القرآن ہے۔ فرماتے ہیں وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور یہ قرآن ایک بڑی بابرکت نصیحت ہے، انزلناہ جسے ہم نے اتارا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، سو کیا تم اس کے منکر ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، دلیل نقلی نمبر 2، دلیل نقلی نمبر 2، توحید پر دلیل نقلی نمبر 2۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ ظَالِمِينَ، فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کو ان کی خوش فہمی پہلے سے، رشد
رشد کا معنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان القرآن میں خوش فہمی سے کیا ہے کہ ہم نے دی ان کو خوش فہمی من قبل، پہلے سے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم تھے ان کی استعداد کو خوب جاننے والے، اور ہم تھے ان کی استعداد کو خوب جاننے والے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یعنی ان کے کمالات علمیہ و عملیہ بالفعل کو بعد از نبوت، یا لیاقت و استعداد کو قبل از نبوت۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، فرماتے ہیں اذ قال لأبیہ وقومہ، مناظرہ ابراہیم علیہ السلام، مناظرہ ابراہیم علیہ السلام، فرماتے ہیں کہ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لأبیہ، اپنے باپ سے، اپنے والد سے، وقومہ، اور اپنی قوم یعنی برادری سے، کیا کہا؟ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ کیسی مورتیاں ہیں، کیسی مورتیں ہیں، کیسے بت ہے، التي انتم لها عاکفون، جن پر تم مجاور بنے بیٹھے ہو، یہ کیسی مورتیاں ہیں، کیسے بت ہیں کہ جن پر تم مجاور بنے بیٹھے ہو، ان کی عبادت کر رہے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، جواب قوم، تو قوم نے کیا جواب دیا کہ وجدنا آباءنا، کہا کہ ہم نے تو پایا ہے اپنے باپ دادوں کو، آباءنا لها عابدین، انہی کی پوجا کرتے ہوئے، ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو بھی اس کی پوجا کرتے ہوئے پایا ہے، ہم بھی اس کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں مسائل السلوک میں فرماتے ہیں کہ اپنے آباء و اجداد کی تقلید انسان کر سکتا ہے، لیکن ان امور میں جائز نہیں ہے کہ جو شریعت کے خلاف ہو۔ اچھے کاموں میں تقلید آباء مستحسن بات ہے، اچھی بات ہے، ماں باپ اگر نیک ہے، آباء و اجداد نیک تھے، اچھے کاموں میں ضرور ان کی تقلید کی جائے، ان کے نقش قدم پر انسان چلے، مگر کس حد تک جائز ہے؟ جب کہ وہ غیر شرعی حدود میں داخل نہ ہو۔ اگر وہ اللہ پاک کی ناراضگی والے شرک اور کفر کے کاموں میں پھر آتا ہو، پھر تقلید آباء جائز نہیں ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ انسان مطلقاً بس اندھا بہرا بن کر بس تقلید آباء میں لگ جائے، بلکہ اللہ پاک کی طرف سے جائز ناجائز کو بھی دیکھنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو پایا ہے بھائی، ہم بھی یہ کریں گے۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، جواب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا کہ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، البتہ تم اور تمہارے باپ دادا صریح گمراہی میں ہو، یعنی گمراہی میں ہے تب بھی تقلید کرو گے۔ قال انتم لقد کنتم، ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا کہ تم لوگ بھی، انتم اور تمہارے باپ دادا بھی، تمہارے آباء و اجداد بھی، فی ضلال مبین، کس میں ہو؟ صریح گمراہی میں ہو، وہ بھی شرک میں مبتلا تھے، تم بھی شرک میں مبتلا ہو رہے ہو۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، تعجب قوم، قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، قوم کیا کہنے لگی؟ وہ کہنے لگے کیا لایا ہے تو ہمارے پاس سچی بات، ام انت من اللاعبین، یا تو ہنسی اور دل لگی کرنے والوں میں سے ہے، تو ہم سے مذاق کر رہا ہے۔ تعجب ہوا کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے، یہ تو ایسا عجیب آدمی، پہلی دفعہ ایسی بات کرنے والا کوئی آدمی آیا جو ہمیں روک رہا ہے تقلید آباء سے اور بت پرستی سے۔ تو تعجب سے کیا کہا کہ کیا لایا ہے تو ہمارے پاس سچی بات واقعی میں، ام انت من اللاعبین، یا تو مذاق کرنے والوں میں سے ہے، یا تو ہنسی اور دل لگی کرنے والوں میں سے ہے۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین، بیان حق، ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، نہیں یعنی میں مذاق نہیں کر رہا، بلکہ تمہارا رب وہ ہے رب السماوات والارض، جو تمام آسمانوں اور زمین کا رب ہے، الذی فطرہن، اور جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، آسمان اور زمین کو پیدا بھی اللہ پاک نے کیا، جو ہم سب کا رب ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس دعوے پر دلیل رکھنے والوں میں سے ہوں، میں اس دعوے پر یعنی تمہاری طرح گمراہوں کی طرح اندھی تقلید میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میرے پاس تو توحید پر دلائل موجود ہے، دلائل رکھتا ہوں، دعویٰ بالدلیل ہے، میں بالدلیل بات کر رہا ہوں۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس دعوے پر دلیل رکھنے والوں میں سے ہوں۔
وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، یعنی یہ بات آہستہ سے کہی، سب نے نہیں سنی، یا بعض نے سنی، اکثر نے نہیں سنی، بہت آہستہ سے کہی کہ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اللہ کی قسم البتہ ضرور میں گت بناؤں گا تمہارے ان بتوں کی، میں کیا بناؤں گا کہ میں ضرور لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ گت بناؤں گا، یعنی درگت، ہم کہیں درگت بنانا، کہ میں درگت بناؤں گا، میں گت بناؤں گا تمہارے ان بتوں کی، معبودان باطلہ کی، بعد ان تولوا مدبرین، جب تم لوگ چلے جاؤ گے پیٹ پھیر کر، پھر میں دیکھتا ہوں تمہارے ان بتوں کے ساتھ، ان ٹھاکروں کے ساتھ۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ دوسری صورت میں قرآن میں دوسری جگہ وہ باقی ساری تفصیلات ہے نا، کہ انہوں نے کہا کہ بھئی تم بھی آ جاؤ ہمارے ساتھ، ایک میلہ تھا کوئی ان کا، مفسرین نے لکھا ہے، یہ سب اس میں جاتے تھے، تو سب جب جانے لگے وہ دن انہوں نے منتخب کیا، انہوں نے معذرت کی جانے سے فَنَظَرَ نَظَرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، اور یہ ساری تفصیلات ہیں، انہوں نے آسمان ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا میں بیمار ہوں، تو اس میں بھی وہ یہ سمجھے شاید کہ چونکہ وہ ستاروں کے ذریعے سے وہ کرتے تھے نا، کہ ستاروں کو پوچھتے بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ شاید ستاروں کو دیکھ کر انہوں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ ان کے لیے جانا صحیح نہیں ہے، طبیعت صحیح نہیں ہے، حالانکہ انی سقیم، بیمار، وہ سمجھے واقعی بیمار ہے، یا ان کے لیے ستاروں کے موافق جانا مناسب نہیں ہے، حالانکہ ان کا مطلب کیا تھا کہ انی سقیم، یہ مراد ہو سکتی ہے کہ بھئی میں روحانی بیمار ہوں یا اس طرح، تو بہرحال یہ نہیں گئے اس میں، تو یہ گئے نہیں، اور بعد میں انہوں نے جیسے اس دن آپ کے سامنے بات آئی بھی کہ کھلاڑا لے کر کیا کر لیا، سارے بتوں کی گردنیں اڑا دی، اور پھر جو کھلاڑا تھا، جو سب سے بڑا بت سامنے کھڑا ہوا تھا، وہ لے کر اس کے گلے میں ڈال دیا، اس بڑے بت کے گلے میں، جو وڈا مشٹنڈا تھا نا سامنے، اس کے گلے میں ڈال دیا کہ بھئی یہ اس نے کیا ہے، تو فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، پھر کر ڈالا ان کو ٹکڑے ٹکڑے، کیا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے، یا تو رتبے میں یا جثے میں، یا تو رتبے میں یا جثے میں، لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، اور بڑے کو چھوڑ دیا تھا، لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، اور کیا کر دیا، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے، إِلَّا كَبِيرًا، ہاں إِلَّا كَبِيرًا، سوائے بڑے کے، یہ بڑے کو چھوڑنا یہ بھی استہزاءً تھا، یعنی ظاہری بات ہے چھوڑنا تو پھر کسی کو نہیں تھا، یہ بھی بت تھا، لیکن اس کو چھوڑا کسی اعتقاد کی وجہ سے نہیں، بلکہ بڑے والے کو چھوڑا کس لیے، استہزاءً چھوڑا، اور مقصد بھی یہ تھا کہ چلے بھئی اب آئیں گے تو بڑے والے کے گلے میں کھلاڑا ڈال دیا، میں کہوں گا بھئی ان سے پوچھ لو، اس بڑے سے جو تمہارا بڑا بت ہے، بڑا خدا ہے، تو کیا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، إِلَّا كَبِيرًا، سوائے بڑے کے، اس کو چھوڑ دیا، لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اس کی طرف کیا کرے، رجوع کرے، إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، إِلَيْهِ أي إِلَى إِبْرَاهِيمَ أو إِلَى الصَّنَمِ الْكَبِيرِ، کس کی طرف، یا تو ابراہیم کی طرف رجوع کریں، پوچھیں گے بھئی کس نے توڑا، اور یا پھر اس بڑے کی طرف رجوع کر لیں، خود اپنے بت سے آ کے خدا سے پوچھو نا بھئی کس نے یہ کیا ہے، وہ تو تمہارا معبود ہے، تو یا تو اپنے خدا سے رجوع کر لو، اس بڑے والے سے، یہ تمہیں بتائے گا کس نے کیا، یہ تو تمہارا معبود ہے۔ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو جب وہ آئے کہنے لگے مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، کہنے لگے کس نے کیا ہے یہ سارا معاملہ، بھئی یہ کاروائی کس نے کی ہے، قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، یعنی جو مناظرے میں موجود نہیں تھے، تو انہوں نے آ کر پوچھا کہ یہ کاروائی ساری کس نے کی ہے، إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سارا کس نے کیا ہے، کہ بے شک یقیناً وہ بڑے ظالموں میں سے ہے، یہ تو کسی ظالم نے ایسے بے دردی سے ان کو کیا کر دیا، گردنیں کاٹ دی، یقیناً وہ کس میں سے ہیں، بڑے ظالموں میں سے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، تو جو مناظرے میں موجود تھے، دیکھیں پیچھے میں نے کیا عرض کیا، قالوا من فعل، انہوں نے کہا جو مناظرے میں موجود نہیں تھے، یہ بات پہلے ہوئی نا جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے، تو کہا ہوگا انہوں ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، انہوں نے کہا بھئی یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، ابھی پیچھے بات گزری نا، تو جو موجود نہیں تھے
انہوں نے کہا من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، اور قالوا سمعنا فتن، یہ انہوں نے کہا جو مناظرے میں موجود تھے، ان کا شک فوراً کس کی طرف گیا کہ بھئی یہ اسی نے کام کیا ہے، وہی ہمارے بتوں کو برا کہتا تھا، وہی ہمیں جو ہے توحید کی طرف بلاتا تھا، یہ اسی کا کام لگتا ہے۔ وہ کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہ بعض نے کہا ہم نے سنا ہے ایک نوجوان ہے يذكرهم يقال له ابراہیم، کہ جو تذکرہ کرتا تھا ہمارے بتوں، یعنی جو تذکرہ کرتا تھا برائی کے ساتھ ہمارے بتوں کا، يقال له ابراہیم، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ تو کہہ یہ تو اسی کا کام لگتا ہے۔ کس کا کام لگتا ہے؟ یہ اسی کا کام لگتا ہے۔ سمعنا، ہم نے سنا ایک نوجوان ہے، یذکرہم، جو برائی کے ساتھ تذکرہ کرتا ہے ہمارے معبودوں کا، یقال له ابراہیم، اور اس کا نام ابراہیم ہے۔ کیا ہے؟ ابراہیم۔ قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم یشهدون، تو وہ کیا بولے؟ قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم یشهدون، وہ بولے پس لے آؤ اس کو علی اعین الناس، سب کے سامنے لاؤ، لعلهم یشهدون، تاکہ وہ لوگ گواہ ہو جائیں۔ لعلهم یشهدون ای علی اقرارہ، ای علی اقرارہ، بھئی لے آؤ تاکہ سب کے سامنے اقرار کر لے، اور پھر سزا جو ہے دلیل کے بعد ہو، ہمارے پاس سزا کا جواز بھی آ جائے کہ بھئی اس نے سب کے سامنے اقرار کیا ہے کہ ساری اتنی بڑی گستاخی ہمارے بتوں کے متعلق اس نے کی ہے، تو سب گواہ بھی بن جائیں گے، سزا دینے میں بھی آسانی رہے گی۔ جو کہا بھئی سب کے سامنے لاؤ تاکہ اقرار جرم کر لے۔ قالوا انت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، کہا ابراہیم یہ حرکت تو کیتا ہے، یہ حرکت تو کیتا ہے، تو نے کی ہے یہ حرکت۔ ابراہیم علیہ السلام سے کیا پوچھا؟ انت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، کہا اے ابراہیم انت فعلت هذا بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت تو نے کی ہے اے ابراہیم؟ قال بل فعلوا کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بل فعلوا کبیرهم هذا، نہیں بھائی وہ جو وڈا مشٹنڈا کھڑا ہے نا، وہ سامنے والا تمہارا بڑا بت وڈا مشٹنڈا، یہ اس نے کیا ہے۔ گرو گھنٹال تمہارا جو بڑا والا ہے نا، یہ اس نے کیا ہے۔ بل فعلوا کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، پوچھ لو اس سے اگر وہ بولتے ہو، اگر وہ بولتا ہوں تو جا کے پوچھ لو اس سے، وہ تو تمہارا معبود ہے نا، تمہارا حاجت روا ہے، تمہارا مشکل کشا ہے، تو جا کے اس سے پوچھ لو۔ فاسألوهم هذا کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، تو جا کے پوچھ لو اس سے اگر وہ بولتا ہوں، وہ تمہیں بتا دے گا نا، جا کے اس سے پوچھ لو۔ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، پس وہ متوجہ ہوئے اپنے دلوں کی طرف، یعنی اپنے دل میں سوچنے لگے، اپنے دل میں سوچنے لگے کیا؟ فقالوا انکم انتم الظالمون، پھر کہنے لگے آپس میں بے شک تم بڑے ہی ظالم ہو، بے انصاف ہو، یعنی حق پر نہیں ہو۔ بھئی یہ کیسے بولے گا، یہ تو واقعی عجیب بات ہے، ہم کیسے پوچھیں اب اس سے؟ تو اپنے دل میں خود ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے انکم انتم الظالمون، کہ بے شک تم ہی بڑے ظالم ہو، ناحق ہو، حق پر نہیں ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر کیا کیا؟ شرمندگی کے ہمارے سروں کو جھکا لیا۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، اوندے ہو گئے سر جھکا کر، یعنی انسان جب شرمندہ ہوتا ہے نا سر کو جھکا لیتا ہے، تو شرمندگی کی وجہ سے، اب کیا کہتے ہیں، اپنے بت سے وہ پوچھ سکتے تھے، تو شرمندگی کی وجہ سے اپنے سروں کو جھکا لیا، اور کیا کہنے لگے کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اور نہایت مغلوبانہ لہجے میں کہنے لگے، نہایت مغلوبانہ لہجے میں کہنے لگے کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، بے شک تو جانتا ہے کہ یہ بت تو بولتا ہی نہیں ہے، یہ کیسے بولے گا، یہ تو نہیں بولتا، مٹی کا بنا ہوا، پتھر کا بنا ہوا، لوہے کا بنا ہوا، پیتل کا بنا ہوا بت وہ کیسے بول سکتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام سے شرمندگی کے انداز میں کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ نہیں بولتے، یہ بولتے نہیں ہیں، ہم کیسے پوچھ لیں ان سے؟ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فتعبدون من دون اللہ، تو پھر بھی تم پوچھتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو کہ ما لا ينفعكم شيئا، جو نفع نہ دے سکے تم کو کچھ بھی، ولا يضركم، اور نہ نقصان پہنچا سکے۔
نہ نفع دے سکے تم کو اور نہ نقصان پہنچا سکے. جب یہ نہیں بولتا، خود تم اقرار کر رہے ہو، تو پھر اللہ پاک کی وحدہ لا شریک ذات کو چھوڑ کر کیوں ان لکڑی پتھروں کے بتوں کو پوچھتے ہو کہ جو نہ مالا ینفعکم شیئن، تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، ولا یضرکم، نہ تمہیں کسی مصیبت سے بچا سکتے ہیں، نقصان سے بچا بھی نہیں سکتے. اف لکم، تف ہے تم پر، حیف ہے تم پر، تف ہے تم پر. استاد صاحب نے اس کے ایک ترجمہ فرمایا ہے کہ تھک تھڑو ہے تم پر، تھک تھڑو ہے تم پر، تف ہے، تف ہے تم پر، حیف ہے تم پر. وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان پر بھی، ان تمہارے معبودان باطلہ پر بھی تف ہے، جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا، ان کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیان القرآن میں کہ یہاں اس کی اصل موجود ہے کہ بعض مرتبہ اگر کوئی یعنی نیک ہے، بزرگ ہے، اور وہ خلاف شریعت کام پر سخت انداز اپنا لے، بعض مرتبہ سخت ناراضگی کا اظہار، سخت انداز اپنانا خلاف شریعت کام پر، یہ بھی درست ہے. وہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے کیسا انداز اپنا ہے، اف لکم ولما تعبدون، تف ہے تم پر بھی اور تمہارے ان معبودان باطلہ پر بھی تف ہے. افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، تجویز مشرکین، تجویز مشرکین. اب کیا تجویز پیش کی، بھئی کیا سزا دے اس کو، اس نے تو بڑی گستاخیاں کر دی ہمارے معبودان باطلہ کے حق میں. قالوا حرقوه وانصروا، دلائل سے عاجز ہو گئے نا، دلائل سے عاجز ہو کر اب کیا ہوا، اب غصہ ہو گئے. تو انسان کے پاس جب دلیل نہیں رہتی تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ غصہ ہو جاتا ہے، پھر وہ غصہ کرتا ہے جب دلیل نہیں رہتی. تو کہا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، تجویز مشرکین. آپس میں کہنے لگے کہ جلا ڈالو اس کو اور مدد کرو اپنے معبودوں کی. کیا کر لو، جلا ڈالو اس کو، حرقوه، اس کو جلا ڈالو، وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، اور مدد کرو اپنے معبودوں کی، ان کنتم فاعلین، اگر ہو تم کچھ کرنے والے، واقعی کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو وہی پھر خاموش نہیں رہنا، اس کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کر لو، ورنہ تو اور لوگ بنزن ہو جائیں گے کہ یہ حق پر ہے ہم باطل پر ہیں. تو ان کو جلانے کا فیصلہ کیا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اور ہم نے حکم دیا آگ کو، اللہ پاک فرماتے ہیں یا نار، اے نار، کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامت بن جا ابراہیم پر، تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامت بن جا ابراہیم پر. پھر تفصیلات دوسری جگہ بھی آپ حضرات نے سنی پڑھی ہوگی کہ آگ جلائی اور بہت عظیم الشان آگ جلائی، اور اس کے لیے لکڑیاں پتھر جمع کیے گئے، اور کئی عرصے تک اس کو دہکایا گیا، بھڑکایا گیا. اور اتنی، بعض مفسرین جیسے لکھتے ہیں واللہ عالم کہ اتنی آگ تھی اونچائی تک، اوپر پرندہ گزرتا وہ جل کر نیچے بھسم ہو کے گر جاتا، ایسی آگ جلائی انہوں نے، قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا میلوں تک. تو ان کو بھی کیا یا تو منجنیق کے ذریعے سے اس آگ میں پھینکا، ظاہری بات ہے قریب تو خود جانا ممکن نہیں تھا، یا پھر اس طرح کوئی جھولا نما کوئی چیز بنائی اور ان کو اس کے ذریعے سے اس میں پھینکا ابراہیم علیہ السلام کو. تو قلنا، لیکن اللہ پاک نے کیا کر دیا، اللہ پاک فرماتے ہم نے وہ آگ ان پر گلزار بنا دی. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے حکم دیا کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر. تو دیکھیں ہر چیز میں تاثیر اللہ پاک کے حکم سے ہے، ہر چیز میں اللہ پاک نے ایک فطری تاثیر رکھی ہے، یہ یاد رکھیں، لیکن وہ اثر اللہ پاک کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ پاک کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا. آگ کا کام ہی جلانا ہے، آگ میں اللہ پاک نے تاثیر جلانے کی رکھی ہے نا، لیکن یہ جلانا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے. وہی آگ ہے، لیکن اس آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا. چھری کا کام ذبح کرنا، کاٹنا ہے، چھری کاٹے گی، تاثیر ہے. اسی چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹا، نہیں ذبح کیا، کیوں؟ اللہ پاک کے حکم سے اپنا کام چھوڑ دیا. تو چیزوں میں تاثیر کس کے حکم سے ہوتی ہے؟ اللہ پاک کے حکم سے ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں نا کہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اور فرماتے ہیں نا ایک جگہ کہ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کو. اور اسی طرح فرماتے ہیں نا
کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو بہرحال قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، ہم نے حکم دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر۔ سلامن کیوں کہا جب بردن کہہ دیا؟ بردن کافی تھا نا کہ بردن علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر، لیکن مفسرین نے نکتہ لکھا ہے یہاں سلامن اس لیے کہا کہ یہ سخت ٹھنڈک بھی برداشت کے قابل نہیں ہوتی۔ جس طرح انسان گرمی برداشت نہیں کر سکتا نا، آگ میں انسان کو ڈالا جائے برداشت نہیں کرتا، برف کی سل پر لٹایا جائے وہ برداشت کر سکتا ہے؟ یا انسان منفی ٹیمپریچر میں انسان کو ڈال دیا جائے، خون جم جائے گا، انسان مر جائے گا۔ تو آگ جس طرح موت کا اور تکلیف کا باعث بنتی ہے، شدید ٹھنڈک اور برودت بھی انسان کی موت اور تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وہ ٹھنڈک بھی ایسی نہ ہو کہیں کہ ابراہیم کو تکلیف ہو۔ تو ساتھ میں کیا فرمایا؟ وَسَلَامًا، بردًا وَسَلَامًا، وہ ٹھنڈک سلامتی والی ہونی چاہیے، وہ ایسی ٹھنڈک نہ ہو جس سے میرے پیغمبر کو تکلیف ہو۔ تو فرمایا قلنا یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے حکم دیا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، وسلاما اور سلامتی بن جا، علی ابراہیم، ابراہیم پر۔ بال بھی بیکا نہیں ہوا، بال جو بال ہوتا ہے نا، بال بھی بیکا نہیں ہو سکا ابراہیم علیہ السلام کا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور اللہ پاک فرماتے ہیں انہوں نے چاہا تھا اس کے ساتھ فریب کرنا، بری تدبیر کرنا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، پس ہم نے کر دیا ان کو ناکام۔ تو آج بھی جو بری تدبیریں کرتے ہیں دینداروں کے خلاف، علماء کے خلاف، مشائخ کے خلاف، اللہ پاک ان کی تدبیروں کو ناکام بنانے والے ہیں۔ فرمایا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ آج امت مسلمہ کے خلاف باطل اور عالم کفر اکٹھا ہو چکا ہے، لیکن اللہ پاک ان کی تدبیروں کو ناکام بنانے والے ہیں۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور انہوں نے چاہا تھا اس کے ساتھ فریب کرنا، لیکن فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، پس کر دیا ہم نے ان کو ناکام۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور فرماتے ہیں ہم نے نجات دی، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور نجات دی ہم نے لوط علیہ السلام کو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے رشتے میں، ابراہیم علیہ السلام کے کیا تھے؟ بھتیجے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، حضرت استاد صاحب نے بھی فرمایا وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ارض سے مراد ارض شام، اور نجات دی ہم نے اس کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، وَلُوطًا اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام کو، إِلَى الْأَرْضِ کس میں؟ ایسی زمین میں، یعنی سرزمین شام، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے جہاں والوں کے لیے۔ بارکنا دینی اور دنیاوی، دینی برکتیں بھی ہیں دنیاوی، شام سرزمین انبیاء ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی برکتیں بھی اللہ پاک نے نعمتیں رکھی ہے، تو للعالمین جہاں والوں کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا، اور فرماتے ہیں ہم نے بخشا اس کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بخشا کیا؟ کون؟ اسحاق۔ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا، اور یعقوب بھی نافلتاً، جو کہ ان کا پوتا تھا، بیٹا اسحاق عطا کیا جو پیغمبر، پھر ان کا بیٹا یعنی ابراہیم علیہ السلام کا پوتا بھی ان کو عطا کیا جو کہ یعقوب، وہ بھی پیغمبر۔ نافلتاً مستزاد یا پھر پوتا، ویسے نفل کہتے ہیں نا اس اضافہ کو، بطور ہم کہتے ہیں نفل یعنی یہ اضافی چیز ہے، تو مستزاد، اس پر مستزاد ایک پوتا بھی دیا جو پیغمبر، وہ فرماتے ہیں ہم نے دیا اس کو اسحاق، اور یعقوب بھی جو اس کا پوتا تھا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، خاندان ابراہیم علیہ السلام کے مشترکہ فضائل، خاندان ابراہیم کے مشترکہ فضائل، اور فرماتے ہیں ان سب کو ہم نے نیک بخت کیا، ان سب کو ہم نے کیا کیا؟ نیک بخت کیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا، فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اب مشترکہ فضائل میں نے عرض کیا نا خاندان ابراہیمی کے
مشترکہ فضائل. اب مشترکہ فضائل آئیں گے. فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. فضیلت نمبر 1. فضیلت نمبر 1 وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. اور بنایا ہم نے ان سب کو پیشوا. کیا بنایا؟ پیشوا. یہدون بامرنا، ہدایت کرتے تھے ہمارے حکم سے. یہدون بامرنا یعنی ہدایت کرتے تھے ہمارے حکم سے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ منصب نبوت. اور حکم بھیجا ہم نے ان کے پاس فعل الخیرات، نیکیوں کے کرنے کا. کس کا؟ نیکیوں کے کرنے کا. فضیلت نمبر 1. فضیلت نمبر فرائض خاندان ابراہیم. فرائض خاندان ابراہیم فضیلت بھی تھی، اب فرائض بھی ہے. فرائض خاندان ابراہیم. تو اب فعل الخیرات سے پہلا فریضہ، پہلا فریضہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی، حکم بھیجا. فعل الخیرات کس کا؟ فریضہ نمبر 1 نیکیوں کے کرنے کا. وإقام الصلاۃ فریضہ نمبر 2 اور نماز کی پابندی کا. وإیتاء الزکوٰۃ فریضہ نمبر 3 اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کا. فضیلت ہے یعنی خاندان ابراہیمی کے مشترکہ فضائل بیان ہوئے. پھر فرائض، اس کے بعد فرائض خاندان ابراہیم. اس میں پہلا فریضہ فعل الخیرات، دوسرا فریضہ اقام الصلاۃ، تیسرا فریضہ ایتاء الزکوٰۃ. تو حکم بھیجا ہم نے ان کے پاس نیکیوں کے کرنے کا اور نماز کی پابندی کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. یہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ جو تھا نا، یہ کمال علم تھا. کیا تھا؟ کمال علم. اور وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ کمال عمل. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ کمال عمل. تو وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ وہ تو علم تھا نا، اللہ پاک نے علم نبوت دیا. اور وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ سب کے سب عبادت گزار تھے. کمال عمل بھی دیا، کمال علم کے ساتھ کمال عمل بھی عطا فرمایا. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. دلیل نقلی نمبر 3. دلیل نقلی نمبر 3 فرماتے ہیں وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکماً حکمت عطا کی، وعلماً اور علم عطا کیا. حکماً وعلما. حکم سے مراد کیا ہے؟ نبوت. نبوت. اور عطا کی ہم نے لوط علیہ السلام کو حکم یعنی نبوت، وعلماً اور علم یعنی دین کا، دین کا شریعت کا علم بھی عطا کیا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ. اور نجات دی ہم نے ان کو اس بستی سے جہاں کے لوگ تعمل الخبائث گندے گندے کام کرتے تھے. جہاں کے لوگ کیا کرتے تھے؟ گندے گندے کام کرتے تھے، بہت برائیاں تھی ان میں. قریہ سے مراد صدوم ہے. لکھا ہے کہ ان کی بستی کا نام صدوم تھا اور بہت ساری برائیاں تھیں. جیسے کئی برائیاں روح المعانی کے حوالے سے ذکر بھی کی گئی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 10 خصال عملتها قوم لوط بها اہلکو. 10 خصائل تو خاص ایسے تھے. کیا؟ اتیان الرجال بعضهم بعضا، اور رمیہم بالجلاحق والخصف ولعبهم بالحمام وضرب الدفوف وشرب الخمور وقص اللحية وطول الشارب والصفر والتصفيق ولباس الحرير وتزيدها امتی بخلة اتيان النساء بعضهن بعضا. کچھ تو بڑے بڑے گناہ. اس میں سے سب سے پھر مشہور جو ان کا عمل تھا، وہ عمل کیا تھا؟ وہ عمل تھا کہ مردوں کے ساتھ بدکاری کرنا، بدفعلی کرنا، خاص طور پر نوجوان لڑکوں کے ساتھ کیا کرنا؟ بدعملی اور بدفعلی. اور یہ ایجاد ہی اس قوم کی ہے. یہ ایجاد ہی کیا ہے؟ یہ ایجاد ہی اس قوم کی ہے. تو دوسری جگہ آپ حضرت تفصیلات پڑھ لیں گے، آ گئی ہوگی کہ شیطان نے اس کام پر ان کو لگایا. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں نا کہ سب سے پہلے یہ عمل شیطان نے کیا. وہ انسانی خوبصورت نوجوان لڑکے کی صورت میں آیا اور جو ہے راستے میں آ کر الٹا ہو کر لیٹ گیا. ان کو دعوت عمل دینے لگا. ان میں سے ایک آیا اور ایک نے آ کے اس کے ساتھ بدفعلی کی، جبکہ اس کو بڑا مزہ آیا. دوسرا آیا، اس نے یہاں تک کہ سب اس میں لگ گئے اور پھر جہاں دیکھتے اس طرح کا عمل کرتے تھے. تو اس لیے اس کا جو استاذ ہے ان کا اس عمل کا سکھانے والا، وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے. اس لیے ہمارے حضرت استاد صاحب مولانا منظور نعمانی صاحب دامت برکاتہم ایک جملہ فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے یہ دنیا کا سب سے پہلا وہ ہے. دنیا کا سب سے پہلا کیا ہے؟ اب لفظ لینا مناسب نہیں ہے. اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ شیطان انٹرنیشنل وہ ہے، گاف سے جو آتا ہے.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب سے پہلے بھی وہ ہے جو گاف سے آتا ہے اور انٹرنیشنل بھی ہے، بین الاقوامی وہ ہے یہ. تو بہرحال اس نے وہ عمل کروایا ان سے. تو ولوطاً آتیناہ، دلیل نقلی نمبر 3، ولوطاً آتیناہ حکما و علما، اور لوط ہم نے دی ان کو نبوت اور علم عطا کیا. ونجیناہ من القریۃ التی کانت تعمل الخبائث، اور نجات دی ہم نے ان کو اس بستی سے جہاں کے لوگ گندے گندے کام کیا کرتے تھے. انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بلا شبہ وہ لوگ بڑے بدذات بدکار تھے. سوء بدذات، فاسقین بدکار. ان کی جو قوم تھی کیا تھے؟ وہ بدذات بھی تھے بدکار بھی تھے. وادخلناہ فی رحمتنا انہ من الصالحین، اور لے لیا ہم نے اس کو اپنی رحمت میں، یعنی لوط علیہ السلام کو ہم نے لے لیا اپنی رحمت میں. انہ من الصالحین، بلا شبہ وہ بڑے نیک لوگوں میں سے تھا. آگے فرماتے ہیں، پورا ہو جائے گا، پورا کر لیں، چھوڑ دیں. آگے فرماتے ہیں وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. بس کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.